لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب مل کر دعا بھی کریں، نیت بھی کریں کہ جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر دین کی محفل اور دین کی مجلس ہو، ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارا مقصد صرف سننا نہ ہو بلکہ عمل بھی کرنا ہو۔ ابھی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورت میں بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک ایک محلے میں 10 بیان، کسی محلے میں 6 بیان، کسی محلے میں 8 بیان، اور ہمارے بہت سے بھائی بیان میں شریک ہوتے ہیں، پورا کا پورا مجمع جمع رہتا ہے، اور اچھا بھی ہے، بیان سننا بھی چاہیے، تقریر سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رسول کی باتیں ہیں، اللہ رسول کی باتوں کا کون انکار کر سکتا۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ رات میں بیان سنا 12 بجے تک، 12:30 بجے تک، 1 بجے تک بیان سنا، اور صبح فجر کی نماز۔ میرے دوستو، اس کا مطلب ہے کہ جو بیان سنا تھا وہ صرف اپنے شوق کو پورا کرنے کے واسطے سنا تھا، اللہ رسول کی محبت میں نہیں سنا تھا۔ ورنہ جو آدمی اللہ رسول کی محبت میں سنے وہ کیسے فرض نماز کو چھوڑ سکتا ہے، وہ کیسے فجر کی نماز کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ آ گئے، دیکھا دیکھی میں یہ بھی آ گیا، تو ہمارا بیان سننا فارمالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس بیان کو ریالٹی بنائیں، یعنی اس کی کوشش کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہے ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ تو میں بھی آپ تمام بھائیوں سے یہی بات کہوں گا کہ پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بھائی کریں گے نا؟ جس طریقے سے آپ لوگ بیان میں جمع ہے، بس جتنے جوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہاں تک کرسیاں چلی ہے اور کہاں تک ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، لیکن میں ان جوانوں سے کہتا ہوں یہ بیان اسی وقت کام آئے گا، کل فجر کی نماز میں بھی آپ اسی طرح جمع ہوں گے۔ ارے کہو نا انشاءاللہ۔ کیوں نہ آدمی رات کو 2 بجے تک بیان سنا اور صبح میں 8 بجے اٹھا، فجر کی نماز غائب ہے۔ ارے بیان سننا زیادہ سے زیادہ سنت تھا، واجب تھا، لیکن فجر کی نماز پڑھنا تو واجب اور سنت کے لیے تو دوڑے دوڑے آیا، اور جو فرض معاملہ آیا اس میں سو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ دین سے محبت کی نشانی نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خیر میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں تو یہاں سورت کے لیے بہت پرانا ہو گیا، تقریباً 8-9 سالوں سے مسلسل یہ سورت میں آ رہا ہوں، اور بیانات اور مجلسیں اور پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ خیر آپ سب جانتے ہیں، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی، ہاں بھائی بار بار کہنا نہ پڑے، خود میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ میری آواز بھی کھولے۔ اس لیے 2 روز پہلے ہم لوگ بہت دور ایک جگہ بیان کے لیے گئے تھے، یہ ہمارے مولانا عثمان اور ساجد بھائی سب ہمارے ساتھ میں تھے۔ معلوم نہیں آج صبح کے آواز میں کافی پریشانی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میرے دوستو، ہم سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی، ساتھ میں کہو بھائی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا اور پھر آواز اتنی آہستہ کیوں؟ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر، اور میرے دوستوں میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا وہ بھی دل میں جب ہماری زبان پر اللہ تو ان کی زبان پر بھی اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیۃ هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیۃ هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزة هو اللہ،
القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله. سب ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستو، جس گلی میں اور جس محلے میں خدا کا نام آ جاتا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ میرا عذاب اس گلی میں کبھی نہیں آئے گا. میرے دوستو، یہ گلی والے، یہ محلے والے بڑے مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ اسی ذکر کو ہمارے گھروں میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی دکانوں میں بھی اللہ کا ذکر کریں گے. بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. خیر میرے دوستو، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم سب مل کر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بھائی سب درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی کہو نا پڑھو گے بھائی. بھائی نبی سے محبت کرنا، کہو نا نبی سے محبت کرنا فرض. ارے کہہ دو نبی سے محبت کرنا، نماز پڑھنا فرض، زکات دینا فرض، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا فرض. ٹھیک اسی طرح نبی سے محبت کرنا فرض ہے. نبی سے محبت ہے تو ایمان پورا ہے، نبی سے محبت نہیں تو میرے دوستوں قسم اللہ کی، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. میرے دوستوں، ہم سب مل کر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ، ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد. آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر بلند آواز سے کہو، اور آواز بلند. جہاں میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر
صلی اللہ علیہ وسلم. بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد صفي الله محمد كليم الله محمد عبد الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد البشير محمد النذير محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد حميم محمد طاسين محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد السراج محمد نبي الرحمة محمد الناصر محمد المنصور محمد المصباح محمد المزمل محمد المستدبر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، ہم قرآن کریم کی ایک آیت سے اپنی بات کو شروع کریں. اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بتائی. میں جو قرآن کریم کی آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات بتائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرنا چاہیے. اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں وہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں، میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، آپ بڑے غور اور توجہ سے اسے سنیں. قرآن کریم کے پڑھنے کا بھی ثواب اور سننے کا بھی ثواب ہے. ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتا ہے. کتنی؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکی دیتا ہے. تو پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله، میں پورا مجمع ضرور پاک پڑھے. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عادى وليا فقد آذنته بالحرب، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، ایک چھوٹا سا درود پاک یاد کرو گے؟ زور سے یاد کرو گے؟ اور یہ درود پاک مجھے برابر یاد ہے، سورت کی 2 مجلسوں میں تقسیم ہو چکا ہے، کارڈ میں تقسیم ہو چکا ہے. لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ سگرام پورہ کے محلے میں جانا ہے اور لمبے زمانے کے بعد سگرام پورہ میں حاضری ہوئی، تو میں نے ہمارے بھائیوں کو درخواست کی. الحمدللہ وہی کارڈ لے کر وہ آئے ہیں اور بہت ہی مختصر درود ہے لیکن ثواب. ساتھ میں کہوں نا، درود مختصر ہے لیکن ثواب. اور یہ ہمارے نبی کا احسان ہے، نبی کا کرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے درود پاک ہمارے آقا نے ہم کو دیے اور کہہ دیا کہ میرے امتی پڑھتا رہے، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی پڑھے گا. پڑھنے میں بہت مختصر ہے، ثواب میں بہت اونچا ہے.
मेरे दोस्तों मैं जल्दी से बता दूं, इसमें जो बहुत से भाइयों को तो ये दरूद पाक मालूम होगा और मुझे उम्मीद है कि वो पढ़ते भी होंगे, लेकिन जो नए भाई है वो पहले इसकी फजीलत सुन ले, उसके बाद में मैं दरूद पाक बता दूं और फिर जो बातें हमको करना है हम बातें करें। मेरे दोस्तों एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा किराम, मैं आपको एक दरूद पाक बताता हूँ, कोई भी मेरा उम्मती पढ़ेगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, कोई भी मेरा उम्मती पढ़ेगा, वो जमीन पर दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला आसमान पर एक परिंदे को पैदा करेगा। भाई वो जमीन पर दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला आसमान पर एक परिंदे को पैदा करेगा। उस परिंदे के दो पर होंगे, बड़ा खूबसूरत परिंदा होगा और वो परिंदे की आवाज बिजली की तरह कड़कती होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मेरा उम्मती दरूद पाक पढ़ेगा, आसमान पर एक खूबसूरत परिंदा पैदा होगा, उसके दो पर होंगे और वो उसकी आवाज बिजली की तरह कड़कती होगी। वो परिंदा सीधे अल्लाह के अर्श पर पहुंचेगा। तो कहां पर पहुंचेगा? अल्लाह के अर्श पर पहुंचेगा, अपने परों को फड़फड़ाएगा और बिजली की तरह चिल्लाएगा, बिजली की तरह वो कड़केगा, इतना जोर से वो चीखेगा कि अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी घबरा जाएंगे। भाई अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी, मैंने पहले भी आपको कहा था, अर्श उठाने वाले फरिश्ते कितने हैं? 8। भाई अर्श उठाने वाले फरिश्ते कितने हैं? 8। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। तो मतलब है भाई जरा फिर से समझना, हम दरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह आसमान पर एक खूबसूरत परिंदा पैदा करेगा, उससे दो पर होंगे, उसकी आवाज बिजली की तरह कड़कती होगी। वो परिंदा उड़ता उड़ता कहां पर जाएगा? अल्लाह के अर्श पर जाएगा, परों को फड़फड़ाएगा, बिजली की तरह गरजेगा। उसके गरजने की वजह से अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी घबरा जाएंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आवाज देंगे, हालांकि पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। उसको अर्श तक पहुंचाने वाला कौन? अल्लाह। उसको ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। उसकी आवाज को बिजली की तरह बनाने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला आवाज देंगे, ए परिंदे, तू क्यों अपने परों को फड़फड़ाता है और क्यों बिजली की तरह तू चमकता है और गरजता है? तो वो परिंदा कहेगा, अल्लाह, ए अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, मैं परों को फड़फड़ाता रहूंगा और मैं बिजली की तरह गरजता रहूंगा जब तक जमीन पर दुरूद पढ़ने वाले की मग़फ़िरत न हो जाए। जिसने जमीन पर दरूद पाक पढ़ा है उसकी जब तक मग़फ़िरत नहीं होगी। अब इसी तरीके से अल्लाह पूछते रहेंगे, वो जवाब देता रहेगा, अल्लाह पूछते रहेंगे, वो जवाब देता रहेगा। आखिर में अल्लाह ताला कहेंगे, ए परिंदे, अपने परों को फड़फड़ाना बंद कर दे और अपनी आवाज रोक दे, मेरी इज्जत की कसम, मैंने इस दरूद पाक पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे दोस्तों, मैं वो दरूद पाक आपको बताता हूं कि अगर हमारे महल्ले का बड़ा, छोटे, बच्चे, औरतें याद कर ले तो मैं कसम से कहता हूं, सबकी बात गलत हो सकती है लेकिन मेरे आका की बात कभी गलत नहीं हो सकती। मैं कसम से कहता हूं, गुनहगार होकर बैठे हैं, दरूद पाक पढ़ेंगे, मग़फ़िरत के साथ उठेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई कौन है इंशाअल्लाह? हाँ, तो दरूद पाक पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही कहा, बहुत ही मुख्तसर, बहुत छोटा, और सवाब आपको मिल गया। अरे सवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? हम एक दरूद पाक पढ़े, वहां अल्लाह परिंदा पैदा कर दे और वो परिंदा खुदा के अर्श तक चला जाए और उसके बाद में वो चीखने चिल्लाने लगे और उसके परों को फड़फड़ाने लगे और अल्लाह ताला सवाल जवाब करे और आखिर में अल्लाह ताला कह दे कि मेरी इज्जत की कसम, इस दरूद पाक पढ़ने वाले को मैंने माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर कौन सा दरूद पाक चाहिए? और वो दरूद पाक की 2 जुमले हैं। कितने जुमले? 2। और मैं समझता हूं कि सबको याद हो जाएंगे। वैसे इंशाअल्लाह बयान के बाद कार्ड तकसीम होगा, बयान के बाद कार्ड तकसीम होगा, लेकिन अगर कार्ड न भी ले गया फिर भी ये दरूद पाक तो याद हो जाएगा। देखो मैं एक मरतबा पढ़ता हूं, मेरे पढ़ने के बाद आपका दिल कहेगा कि भाई ये तो मैं भी पढ़ लूंगा, और पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ोगे? अभी तो जाके सो जाओगे। अरे भाई बयान खत्म होगा तो सो जाओगे ना। लेकिन एक बात मैं कहूं, भाई बयान हो जाएगा, अपने घर पहुंचते पहुंचते भी मेरे दोस्तों सोने से पहले मैं सही कहता हूं, थोड़ी फिक्र करोगे तो 50 मरतबा तो हो ही जाएगा। कह दो 50 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो कितने परिंदे पैदा हो जाएंगे? और जब एक परिंदे पर मग़फ़िरत हो सकती है तो क्या 50 पर मग़फ़िरत नहीं होगी? अरे मेरे दोस्तों, आज की रात तो बड़ी प्यारी रात बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी जी? तो वो दरूद पाक में एक मरतबा पढ़कर बता दूं, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत मुख्तसर। मैं तो कहता हूं ये वो दरूद पाक है जो 6 साल के बच्चे को भी याद हो जावे। तो माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े हजरात बैठे हैं तो याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक मरतबा मैं पढ़ लेता हूं। क्या है वो दरूद पाक? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ याद हो जाएगा ना? पहले जुमले में कलमा है, दूसरे जुमले में दरूद है। कलमा भी सबको याद है, दरूद पाक भी सबको याद है, बस पढ़ने की जरूरत है। तो कितनी मरतबा कम अज कम पढ़ोगे? कहो ना,
تو بالکل بزنس مین معلوم ہوتے ہو. میں نے 50 کہا تو کوئی 51 کہنے کو تیار نہیں. ارے کہو نا جتنی طاقت ہوگی اتنی پڑھیں گے بھائی. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو میرے ساتھ میں پڑھو. لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لے. لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. چلو خیر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اس واقعے سے اپنی بات کو شروع کروں. یہ واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ مجھے اسی صحابی کا ایک فتویٰ آپ کو بتانا ہے. دیکھو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں فتویٰ بھیجا, وہاں کے مفتی صاحب نے جواب لکھ کر بھیجا. کبھی ہم کو ہضم ہوتا ہے اور کبھی ہم کو ہضم نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب کہاں کوئی مدرسے میں فتویٰ پوچھتا کوئی گھر گھر میں مفتی بیٹھے ہیں تو پھر کسی کو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت کس کا ہے؟ ہاں بھائی آج تو میری مرضی سب سے بڑا فتویٰ ہے, اللہ حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ اپنی مشکلوں کے بارے میں کچھ فتویٰ پوچھتے ہیں. بھائی کبھی رامدیل کے جامعہ حسینیہ میں فتویٰ پوچھ لیا, کبھی مدرسہ اشرفیہ میں فتویٰ پوچھ لیا, کبھی دابل میں فتویٰ پوچھ لیا, کبھی کنٹھاڑیا میں فتویٰ پوچھ لیا, کبھی ہمارے مدرسے ترکیسر میں فتویٰ پوچھ لیا. اب جب فتویٰ ہمارے سامنے آتا ہے, میں سننا میرے سنگرام پورا کے بھائیوں بہت بڑی بات لے کر آیا ہوں, اگر فتویٰ ہمارے سامنے آتا, اگر ہماری مرضی کے مطابق ہوتا تو کہتا بھائی یہ مفتی کو ماننا پڑے, بڑا اچھا مفتی ہے. اگر فتویٰ میری مرضی کے مطابق ہو گیا, آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو وہ مفتی اچھا ہو گیا. اور اگر وہ فتویٰ ایسا آیا جس میں میرا اور آپ کا مال کا نقصان ہوتا تو کہتا بھائی یہ مفتی لوگوں کے فتوے میری سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کسی مفتی کا فتویٰ بتاؤں گا تو شاید آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا. میں کہوں گا کہ ہمارے ترکیسر کے مفتی نے یہ فتویٰ دیا, یا میں یہ کہوں کہ بھائی رامدیل کے جامعہ حسینیہ سے یہ فتویٰ آیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فتویٰ پسند نہ ہو, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو وہ فتویٰ سناؤ جو فتویٰ بتانے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس کہہ دو کون فتویٰ بتانے والے ہیں آج ہمارے مفتی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر آپ یہ کہو کہ میں ان کا فتویٰ کیوں بتاتا ہوں, میں نے حضرت ابوبکر کا فتویٰ کیوں نہیں بتایا, میں نے حضرت عمر کا فتویٰ کیوں نہیں بتایا, میں نے حضرت عثمان کا فتویٰ کیوں نہیں بتایا, میں نے حضرت علی کا فتویٰ کیوں نہیں بتایا, تو میرے دوستوں ایک بات سمجھنا, ابوبکر کی فضیلت بہت اونچی ہے, عمر کی فضیلت بہت اونچی ہے, عثمان اور علی کی فضیلت بہت اونچی ہے, لیکن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ, کن کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا, اور کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا, زور سے کوئی سچا نبی نے کہہ دیا فائنل یا کچھ شک, زور سے اور زور سے بالکل فائنل. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے فرما دیا, میرا محبوب کچھ بھی کہے مان لینا, نہیں مانے گا تو تیرا ایمان ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں حضرت عبداللہ, آپ کو سوال ہوگا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ کیوں سنانا چاہتا ہوں, کیا حضرت ابوبکر کے فتوے نہیں تھے؟ ارے میرے دوستوں ابوبکر کے فتوے اونچے ہوں گے, عمر کے فتوے اونچے ہوں گے, عثمان اور علی کے فتوے اونچے ہوں گے, لیکن ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں, اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے, کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے, ان کے درمیان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اے صحابہ سنو, یہ عبداللہ جو ہے ان کے بارے میں کہتا ہوں ہوا افقہ الامہ, قیامت تک جتنے مفتی آئیں گے تمام مفتیوں کا سردار, ان کو اللہ نے آسمان پر بنا لیا. اللہ نے ان کو تمام مفتیوں کا, بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اور کوئی پرابلم آیا تو کہا کہ ارے عبداللہ کو بلاؤ. کن کو بلاؤ؟ عبداللہ ابن مسعود کو بلاؤ. تو کسی نے کہا آپ کا درجہ اتنا اونچا ہے, آپ ان کو کیوں بلاتے؟ کہا میرا درجہ اونچا ہے
میرا درجہ اونچا ہے تقوی میں، اس کا درجہ اونچا ہے فتوے میں. ارے جواب سمجھ میں آیا؟ میرا درجہ اونچا ہے تقوی میں اور ان کا درجہ اونچا ہے فتوے میں. جب تک حضرت عبداللہ ابن مسعود فتوا نہ دیتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام نہ کرتے، عمر فاروق کوئی کام نہ کرتے. میرے دوستو، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا سنانا چاہتا ہوں. سنو گے؟ مانو گے؟ ماننا ہی پڑے گا بھائی، ماننا ہی پڑے گا. اتنے بڑے مفتی، ہاں کسی اور مفتی کی سرٹیفکیٹ پھاڑ کے پھینک دو، ختم ہو گیا. ہاں بھائی، کسی مفتی کی سرٹیفکیٹ پھاڑ کے پھینک دو یا کسی مفتی کا فتوا آپ کے پاس خط میں آئے تو اسے آگ میں لگا دو. میرے دوستو، دنیا کے سارے مفتیوں کی سرٹیفکیٹ پھٹ سکتی ہے اور دنیا کے سارے مفتیوں کے فتوے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا ایک بھی فتوا غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ تمام مفتیوں کا سردار ہے اور جو مفتیوں کا سردار ہوگا اس کا فتوا ماننا پڑے گا. نہیں مانو گے تو نبی کا انکار، اور جس نے نبی کا انکار کیا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. بھائی صحیح بات کہہ دی، غلط بات کہی میں نے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا میں فتوا سنانا چاہتا ہوں. سنو گے نا؟ زور سے کہو نا. ابھی سے آپ لوگوں کا ٹائر پنچر معلوم ہوتا ہے تو فتوا کب سنو گے؟ ارے بھائی زور سے ہمت سے کہو، سنو گے نا؟ ہاں میرے دوستو، آج کے حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے یہ فتوا. ذرا سمجھ لینا، میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فتوے بتاؤں گا. کتنے فتوے؟ 3. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر 3 فتوے ابھی بتا دوں اور میں کہہ دوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تو میں سمجھتا ہوں میں نے بیان کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ میں نے اس مفتی کا فتوا سنایا جس کے فتوے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے اس مفتی کا فتوا سنایا جنہوں نے دربار رسالت سے سارا علم حاصل کیا ہے. میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ایک بات آپ کو پوچھوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ کون سا تھا؟ تو کہنا پڑے گا کعبۃ اللہ. بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ کون سا تھا؟ بھائی مجھے پوچھے تیرا مدرسہ، میں کہوں ترکیسر فلاح دارین. کسی کو پوچھے تیرا مدرسہ، کوئی کہے گا راندیر، کوئی کہے گا جامعہ حسینیہ. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ یا عبداللہ تم دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہو، تمہارا مدرسہ کون سا؟ تو کیا فرمائیں گے؟ بیت اللہ. ان کا مدرسہ کون سا؟ بیت اللہ. اور بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی جگہ؟ ارے زور سے کون ہے؟ ارے کعبے سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے؟ یہ دیکھو ماشاءاللہ ہم سب یہاں پر ہے، الحمدللہ ہم نے سنگرام پورہ میں عشاء کی نماز پڑھی. بھائی ہمارے جتنے بھائی ہیں سب نے سنگرام پورہ میں عشاء کی نماز پڑھی. کتنا ثواب ملا ہوگا؟ بھائی 4 رکعت میں عشاء کی نماز پڑھی. زیادہ سے زیادہ آپ ثواب جوڑو گے تو 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا. کتنا؟ 500 سے زیادہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا. اگر ملے تو مجھے بتا دینا. آپ کسی بھی دنیا کی مسجد میں نماز پڑھو گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو گے، پہلی صف میں نماز پڑھو گے، ماشاءاللہ آپ نے سنگرام پورہ کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی، آپ کو 500 رکعتوں کا ثواب ملے گا. لیکن قسم اللہ کی، کوئی سنگرام پورہ کو چھوڑ کر مکہ چلا جائے، کعبہ چلا جائے، حرم میں چلا جائے اور جا کر یہی عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ فرماتے 1 لاکھ رکعتوں کا ثواب دینے والا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں سن لو. ان کا مدرسہ کون سا؟ زور سے کہو تو بات سمجھے گی. بھائی اصل میں فتوا سنانا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ کون سا؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ. کہہ دو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ کون سا؟ اور کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی جگہ؟ ارے زور سے کہو، کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی جگہ؟ ان اول بیت وضع للناس الذی ببرا مبارک وهدى للعالمین. چوتھے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا گھر، اللہ کہتے سب سے پہلا گھر جو میرا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. اس میں برکت ہی برکت ہے اور اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہاں جانا نصیب کرے. تو سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ کعبۃ اللہ. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مدرسہ کعبۃ اللہ. جس کا مدرسہ ہوگا اس کا کوئی استاد بھی تو ہوگا. بھائی جس کا مدرسہ ہوگا اس کا کوئی استاد بھی ہوگا. تو پوچھو کہ عبداللہ تیرے مدرسے کا نام تو کعبۃ اللہ ہے، تیرے استاد کا نام کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہیں گے میرے استاد کا نام رسول اللہ ہے. مدرسہ ہے کعبۃ اللہ اور استاد ہے، ارے زور سے کہو، مدرسہ ہے کعبۃ اللہ اور استاد ہے. قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ ہے کعبۃ اللہ، استاد ہے رسول اللہ. اب پوچھو
کہ تم نے کون سی کتاب کی تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ بھی ہے، استاد بھی ہے، کوئی کتاب بھی تو ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بے شک میرا مدرسہ کعبۃ اللہ، میرے استاد رسول اللہ اور میری کتاب کلام اللہ. بھائی میری کتاب ہے کلام اللہ. بھائی میری کتاب کیا ہے؟ اور کلام اللہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، جس میں کوئی کھٹک، جس میں کوئی غلط نہیں. قرآن نے فرمایا الف لام میم. آگے کیا ہے میرے آپ میں پڑھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رب العالمین نے فرمایا میں نے آسمانوں سے ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی خطرہ نہیں، بلکہ ھدی للمتقین. جس نے اس کتاب کا دامن پکڑا اللہ فرماتے اس کو ہدایت کی منزل پر پہنچا دوں گا. ھدی للمتقین. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ کعبۃ اللہ، استاد رسول اللہ، اور جو کتاب پڑھی وہ، اور آپ کو معلوم ہوگا مدرسہ بھی ہے، پڑھانے والا بھی ہے اور کتاب بھی ہے. لیکن ایک زمانہ گزرتا ہے تو امتحان کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ارے آپ نے بھی دیا ہوگا نا امتحان. کہاں آپ کے پاس کتاب بھی ہے، پڑھانے والا بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تو اب امتحان کی ضرورت ہوگی. اور امتحان کی ضرورت کے لیے میرے دوستو کون چاہیے؟ جو استاد سے اوپر درجے کا ہو. بھائی آپ کے مدرسے میں امتحان لینے کون آئے گا؟ جو پڑھانے والے سے اوپر درجہ رکھتا ہو. پڑھانے والے ہے رسول اللہ، ان سے اوپر درجہ رکھنے والا کون؟ تو اللہ نے فرمایا امتحان کوئی نہیں لے سکتا، امتحان لوں گا تو صرف میں آسمانوں پر امتحان لوں گا. بھائی امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے. تو کہہ دو حضرت عبداللہ ابن مسعود سنو، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے 3 فتوے بتانے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں قسم اللہ کی وہ مفتی تھے جن کا مدرسہ ہے کعبۃ اللہ، جن کے استاد ہے رسول اللہ، جن کی کتاب ہے کلام اللہ، اور جن کا امتحان لینے والا خود اللہ. ارے کہہ دو سبحان اللہ. امتحان لینے والا کون؟ اور قرآن کریم میں اللہ خود کہتے میں نے امتحان لیا. اللہ خود کہتے میں نے امتحان لیا. کیسے امتحان لیا؟ امتحان اللہ قلوبهم للتقوى، امتحان اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ نے کہا اے صحابہ میں امتحان لوں گا لیکن تمہارے چہرے کا امتحان نہیں لوں گا، تمہارے کپڑوں کا امتحان نہیں لوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کا امتحان نہیں لوں گا، تمہاری آنکھوں کا امتحان نہیں لوں گا، تمہارے کانوں کا امتحان نہیں لوں گا. اللہ کہتے صحابہ میں تمہاری باڈی کا امتحان نہیں لوں گا، اس لیے کہ معلوم ہے تمہارے پڑھانے والوں نے تمہاری باڈی کو صحیح کر دیا. کون پڑھانے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کوئی کھوٹ ہوگی؟ میں ان کی تعلیم میں کوئی گڑبڑ ہوگی؟ بھائی ہمارے نبی کی تعلیم کہہ دو اللہ اکبر. ہمارے نبی کی تعلیم آپ کو معلوم ہوگا پہلی مرتبہ ہمارے نبی پر وحی آئی. ذرا اس کو سننا، پہلی مرتبہ ہمارے نبی پر کون سی وحی آئی؟ کہو نا. صرف اقرا. غار ہرا میں کون آئے؟ ارے سنا ہوگا نا، پڑھا ہوگا. مکے میں غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کیا کہا؟ اقرا، اے نبی پڑھو. اقرا، اے نبی پڑھو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پڑھنا شروع کیا. ارے شروع کیا. کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. بھائی امام بخاری نے سب سے پہلے اسی روایت کو نقل کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ کہا اقرا پڑھو. ہمارے نبی نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. بھائی جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو کیوں کہتے ہو کہ پڑھو؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، اے نبی پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں مجھے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا. میں مجھے پڑھنا لکھنا. میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا جبرائیل نے ہمارے نبی کو اپنے سینے سے لگا دیا. جبرائیل نے ہمارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا. ہمارے نبی فرماتے میں پانی پانی ہو گیا اور جبرائیل نے فرمایا اتنا پڑھو. ہمارے نبی نے کہا ارے جبرائیل مجھے سینے سے بھی لگاؤ گے ما انا بقاری، لیکن مجھے پڑھنا. تو کیا وہی آئی ان کو صرف پڑھنے مت کہو، یہ کبھی نہیں پڑھیں گے. وہی آئی ان کو یہ مت کہو پڑھ، یہ کبھی نہیں پڑھیں گے. ان کو کہو رب کے نام سے پڑھ، ابھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کہو صرف اقرا کہو گے تو یہ پڑھنے والے نہیں. تو جبرائیل نے آگے کی کہا، کیا کہا؟ جبرائیل نے فرمایا میرے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو. بس جیسے ہمارے نبی نے سنا کہ رب کے نام سے پڑھو، ہمارے نبی نے پڑھنا
ارے کون ہمارے نبی نے پڑھنا اور ساتھ میں کہہ دو کتنی برکت والی آیتیں ہمارے نبی نے پڑھی. کیا پڑھا؟ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا, پوری دنیا کو بتایا رب کے نام سے پڑھو گے تو آبادی ہے, سب کے نام سے پڑھو گے تو بربادی ہے. تو میرے دوستو ایسا استاد ہوگا, بھائی ایسا استاد ہوگا تو بتاؤ صحابہ کو پرکھا ہوگا, بھائی صحابہ کو بنایا ہوگا کہ نہیں بنایا ہوگا. تو چلو ہم پھر اپنی پرانی بات پر آ جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ کہہ دو بھائی, ایسے نہیں ذرا ساتھ میں کہو بھائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ کون؟ زور سے, مدرسہ کون؟ کعبۃ اللہ. آپ کے پڑھانے والے کون؟ آپ کی کتاب کون؟ آپ کا امتحان لینے والا کون؟ اللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے بدنوں کا امتحان نہیں لوں گا, نہ تمہاری آنکھوں کا امتحان, نہ تمہارے کانوں کا امتحان, نہ تمہارے کپڑوں کا امتحان. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے صحابہ, اگر میں امتحان لوں گا تو تمہارے دلوں کا امتحان لوں گا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتے میں امتحان لوں گا تو کس کا امتحان لوں گا؟ دلوں کا. تو یوں کہہ دو صحابہ کا ظاہر نبی نے بنایا اور صحابہ کا باطن اللہ نے بنا دیا. صحابہ کا ظاہر نبی نے بنایا اور صحابہ کا باطن اللہ نے بنایا. میرے دوستو اب بتاؤ, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مدرسے سے بڑھ کر کوئی مدرسہ؟ ساتھ میں کہو, ان کے مدرسے سے بڑھ کر کوئی مدرسہ نہیں, ان کے استاد سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں, ان کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں, ان کے امتحان لینے والے سے بڑھ کر کوئی امتحان لینے والا نہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے, اب میں یہ بتاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایمان کیسے قبول کیا؟ بتا دوں؟ ارے میں بتا دوں؟ ارے میرے دوستوں بڑی عجیب و غریب بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری عمر 16 سال کی تھی. بھئی صحابی کا نام یاد رکھنا, آج اس محلے میں یہی صحابی کا ذکر ہوگا. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ان کی محبت نصیب فرمائے. یہ فرماتے میری عمر کتنی تھی؟ کہتے 16 سال میری عمر تھی اور میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا. کہتے غریب آدمی 16 سال کی عمر اور مکہ میں رہتے تھے اور بکریوں کو چراتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی مکے کا بہت بڑا تھا کعب, کوئی مکے کا بہت بڑا تھا جس کا نام کیا تھا؟ کعب. اس کی تقریباً 200-250 بکریاں تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صبح میں میں وہ 250 بکریوں کو لے کر جاتا تھا, پورا دن چراتا تھا اور رات کو مالک کو لا کر واپس دے دیتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 سے زیادہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور عمر کتنی تھی؟ تو اب کیا فرماتے میں اسی طرح ایک دن بکریوں کو چراتا تھا کہ مجھے نظر آئے کہ 2 بڑے آدمی آ رہے. یہ تو 16 سال کی عمر کے تھے. کہتے مجھے ایسا لگا 2 بڑی عمر کے آدمی آ رہے, لیکن دونوں کا چہرہ بہت چمکتا دمکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں جس جنگل میں تھا اس جنگل میں اکثر لوگ آیا, بہت کم کبھی کبھار اکا دکا کوئی آدمی یہاں سے گزر جاتا تھا, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 2 بڑی عمر والے یعنی ان کے مقابلے میں بڑی عمر والے کہتے وہ مجھے نظر آئے اور ان کا چہرہ اتنا چمکتا دمکتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میری عمر تو کتنی تھی, لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان دونوں سے بات کروں, لیکن کیسے کروں بھائی, یہ جنگل میں آنے جانے والے مسافر سے کون بات کرے. اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میں اپنے کام میں لگا رہا, لیکن تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ دونوں میرے سامنے. ارے کہہ دو نا وہ دونوں میرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میری عمر 16 سال کی اور میں تو چاہتا ہی تھا کہ ان دونوں سے بات کروں, اور اتفاق یہ کہ دونوں میرے سامنے آ گئے اور دونوں نے ساتھ میں مجھے کہا, سننا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے وہ دونوں نے مجھے ساتھ میں کہا کہ ارے بھائی ہم بہت پیاسے ہیں, بہت بھوکے ہیں, اگر تو کسی بکری کا دودھ پلا دے تو بہت بڑا احسان ہوگا. انہوں نے کہا اے 16 سال کے بچے, ایک جوان, اگر تو کسی بکری کا دودھ پلا دے تو بہت احسان ہوگا. ہم مسافر ہیں, ہم جنگل سے گزر رہے ہیں, ہم پیاسے ہیں, بھوکے ہیں. تو یہ 16 سال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی تو ایمان بھی نہیں جانتے تھے کیا چیز ہے, قرآن بھی نہیں جانتے تھے کیا چیز ہے, لیکن کیا فرمایا میری بکریاں ہوتی تو ابھی پلا دیتا, لیکن میری بکریاں یہ تو کسی اور کی بکریاں ہے اور کسی اور کی بکری سے میں دودھ نکالوں اور آپ کو پلاؤں, یہ امانت میں خیانت ہے. میں سب کر سکتا لیکن امانت میں خیانت کبھی نہیں کروں گا. بھائی امانت میں خیانت نہیں کرتا, یہ بہت بڑی بات ہے. امانت میں آج بہت سے جوان امانت میں خیانت کرتے نہیں کرتے. کھل کے کہہ دوں برا تو نہیں لگے گا,
آج کل جو حالات چل رہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور میرے دوستوں میں تو بالکل کھل کے کہہ دیتا, کسی کو برا لگے تو آئندہ بیان میں نہیں آئے گا. بس صحیح بات ہے نا, آئندہ بیان میں نہیں آئے گا, لیکن میں بالکل کھل کر کہوں, وہ عبداللہ ابن مسعود عمر 16 سال کی, نہ اللہ کو پہچانتے, نہ قرآن کو جانتے, نہ نبی کو پہچانتے, لیکن کیا کہا, دل اتنا پیارا کہ میں تم کو بکریوں کا دودھ نہیں پلاؤں گا اس لیے کہ بکریاں میری نہیں ہے. اگر میں میرے مالک کی اجازت کے بغیر, ان کی پرمیشن کے بغیر اگر میں نے دودھ کا ایک قطرہ بھی پلایا تو خیانت ہوگی. یہ عبداللہ سب کر سکتا, لیکن خیانت, ہم لوگ خیانت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہماری شادی ہو گئی, بیوی گھر میں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور اپنا منہ کالا کرنے کہیں اور جاتا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ فیشن میرے دوستوں, اسٹائل. کیا کر رہے ہیں میرے دوستوں, میرے جوانوں, کیا کر رہے ہو؟ بیوی گھر میں, بچے گھر میں, اور ہم اپنا منہ کالا کرنے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا, یہ میں نہیں کہتا ہوں, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نہیں کہتا, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی بھی کسی کے پاس منہ کالا کروائے گی. اور ایک بات میرے دوستوں سناؤ, یہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کہہ دو بھائی, زنا کرنا بہت بڑا گناہ. کتنا بڑا گناہ آپ سوچو گے تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی. عقل حیران ہو جائے گی کہ لکھا ہے کہ جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, سننا, جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور آگ میں جلیں گے, آگ میں جلیں گے, تڑپیں گے, آگ کی لپٹ ہوگی, وہ جلنا, تڑپنا, چیخنا, چلانا سب ہوگا. لیکن میرے دوست حدیث پاک میں لکھا, وہ جہنمی کہیں گے, وہ جہنمی کہیں گے کہ ٹھیک ہے, ہم جلے بھی, ہم تڑپے بھی, ہم چیخے بھی, ہم چلائے بھی, لیکن جہنم میں جو بدبو آ رہی ہے یہ بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جہنم میں جو بدبو آ رہی یہ بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. چنانچہ وہ تمام جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ ہم کو جلایا, ہم کو تپایا, ہم کو چکھوانے لگایا, ہم کو چلانے لگایا, لیکن یہ بدبو کہاں سے آتی ہے؟ وہ جہنم کا داروغہ کہے گا, اللہ کی عزت کی قسم, یہ بدبو جو آ رہی ہے یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرانے والی عورتوں کی شرمگاہوں سے آ رہی ہے. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ وہ جہنم میں کیسے تڑپ رہے ہوں گے. ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آج ہی کی بات کر رہا ہوں, میں نے کتاب میں حدیث پاک پڑھی, میرے دوستوں دل کانپ گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے, جس زمین پر غسل کرتا ہے زمین کا ہر ٹکڑا اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. جس زمین پر وہ غسل کرتا ہے وہ زمین کا ہر ٹکڑا اس کے لیے بد دعا کرتا. اور ایک حدیث تو میرے دوستوں میں بیان کرنا بھی نہیں چاہتا, لیکن میں کہہ دیتا ہوں, ہمارے نبی نے فرمایا جو زنا کرتا ہے سمجھو گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. اور ایک روایت اس سے بڑھ کر سناؤ میرے دوستوں, کتابوں میں لکھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس کا گناہ قیامت میں اتنا بڑا ہوگا جیسے اس نے کسی نبی کو قتل کر دیا ہوگا. میرے دوستوں بچو, میرے دوستوں بچو, زنا سے بچو. قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا زنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جانا. کہا کہ نہیں کہا قرآن کریم میں, کیا کہا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. قرآن کریم نے فرمایا زنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جانا, اس سے بڑھ کر کوئی برا راستہ نہیں ہو سکتا. اور میرے دوستوں ہمارے سورت کے جوانوں کو اللہ نے دولت دی, اللہ نے مال دیا, تو دولت بھی قربان, مال بھی قربان, اور سب گناہ پر قربان. کل قیامت میں ایک ایک روپیے کا جواب دینا پڑے گا. اور اپنی بیوی کے ساتھ جو غداری کرتا ہے کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. میرے دوستوں بہت سے لوگ شادی ہے, بچے ہیں, پھر بھی اپنا منہ کالا کرنے کبھی ادھر کبھی ادھر, اور بمبئی تک چلا جاتا, صرف رات بھر موج اور مستی کرنے کے لیے ہمارا سورت کا جوان بمبئی تک چلا جاتا. اسے معلوم نہیں جب جاتا ہوگا اور آتا ہوگا خدا کی لعنت کتنی اس کے اوپر برستی ہوتی ہے. اور ایک بات بتا دوں میرے دوستوں, میں نے بہت ساری باتیں بتائی کہ زنا کرنا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے, زنا کرنا نبیوں کے قتل کرنے کے برابر ہے, زنا کرنا اس کی بدبو پوری جہنم کو بھڑکا دینے والی ہے. لیکن ایک بات بتاؤ میرے دوستوں, جو
जो मिशकात शरीफ की रिवायत में लिखा, मैं आपको रिवायत पढ़कर बताऊं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़नल अब्दु खरजल ईमानु मिन क़ल्बिही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती जो मर्द होकर जीना करे या औरत होकर जीना करवाए, हमारे नबी ने फरमाया जिस वक्त जीना होता है, हमारे नबी कहते मेरी कसम अल्लाह इसके दिल से ईमान निकाल लेता है। अल्लाह इसके दिल से ईमान, हाँ, जब जीना खत्म होता है अल्लाह अपने फजलो करम से ईमान वापस दे देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर जीना करते करते मौत आ गई तो, भाई जीना करते करते मौत आ गई तो, मेरे दोस्तों जवानी की हिफाजत करो ना, जवानी की हिफाजत करो। कितने 17-18 साल की उम्र के लड़के पहुंच जाते हैं अपनी, या तो माँ बहने बैठी है, अगर सिर्फ मर्द होते ना तो कसम अल्लाह की बहुत खुलकर आपको बताता कि मेरे दोस्तों ये गुनाह करने से क्या फायदा, भाई ये गुनाह करने से क्या फायदा। इस गुनाह करने की वजह से अपनी ताकत भी खराब होती है, उम्र भी कम होती है, रोजी में बरकत भी खत्म हो जाती है, और मेरे दोस्तों आखिरत का हिसाब किताब तो देना ही देना है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, हम किसी और टॉपिक पर चले गए, लेकिन इंशाल्लाह अमल करेंगे। भाई अमल करेंगे ना? हाँ मेरे दोस्तों ये जीना से बचो, जीना से बचो। अल्लाह ताला मुझे भी बचाए, अल्लाह आपको भी बचाए, अल्लाह पूरी उम्मत को जीना के गुनाह से बचाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बात किन की कर रहा था, कौन से सहाबी की बात कर रहा था, भाई साथ में कहो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कौन उनके पास आ गए थे? दो बड़ी उम्र के आदमी आ गए थे, और क्या कहा कि भाई बकरियों का दूध दे दे। तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद 16 साल की उम्र का, नहीं दूंगा, मेरे मालिक की इजाजत नहीं ली तो फिर मैं दूध कैसे दूंगा। तो वो दो जो आदमी थे ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत प्यारी बात कही, इतनी प्यारी बात कही। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद देखते रहे, ये दूध तो दिया नहीं। तो वो दोनों आदमियों ने क्या कहा, दो आदमी आए थे ना, उन दोनों आदमियों ने क्या कहा, एक बकरी की तरफ इशारा किया, छोटा सा बकरी का बच्चा था, उसकी तरफ इशारा किया, कहा उसको हमारे पास ले आओ, हम दूध पी लेंगे। भाई वो बकरी का छोटा सा बच्चा कहा कि उसको ले आओ, वो हम दूध पी लेंगे। बताओ बकरी का छोटा बच्चा हो, उसके पेट में दूध होता है, उसके थनों में दूध होता है? नहीं। तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद 16 साल के कहने लगे, अरे भाई, वो दोनों भाइयों को कहा, अरे भाइयों, मैं कितने सालों से बकरियां चराता हूं, ऐसी छोटी बकरी, ये बकरी का बच्चा, इसके थन में दूध नहीं, दूध कहां से आएगा। तो दोनों बुजुर्गों ने कहा, तेरा काम है देना, हमारा काम है दूध निकालना। तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने हंसते हंसते वो बकरी का जो बच्चा था उसको गोद में उठाया और लाकर इनके सामने रख दिया, और कहा कि भाई आज तक तो इसने कभी दूध दिया नहीं, ये कभी गाभन हुई नहीं, इसके पेट में कभी बच्चा ठहरा नहीं, और इसके थनों में कभी दूध आया नहीं, लेकिन तुम्हारी मर्जी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मेरी उम्र कितनी थी कि मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, इसलिए कि दो में से एक ने बकरी का थन पकड़ा और दूसरे ने प्याला रख दिया और दूध निकलना शुरू हो गया। भाई दूध निकलना, एक ने बकरी का थन पकड़ लिया और दूसरे ने प्याला रख दिया और दूध निकलना शुरू हो गया। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखता था कि इतने जमाने से मैं बकरियों को चराता, इतनी छोटी बकरी ने तो कभी दूध नहीं दिया। और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मैं और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया, मैं और भी ज्यादा मुतासिर हो गया कि जब पूरा प्याला दूध का भर गया तो वो दोनों प्यासे थे, लेकिन दोनों ने पिया नहीं, बल्कि पहले मुझे कहा कि तुम पी लो। कहते मैं 16 साल का, मुझे कहा कि, तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मैं घबराया कि दूध है कि कोई पॉइजन है, इसलिए कि ये बकरी तो कभी दूध दे रही नहीं, इसमें से दूध निकला कैसे। तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मुझे दूध पीना था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं नहीं पीता, पहले तुम लोग पियो। तो कहते दोनों ने पीना शुरू किया, पहले एक साहब ने पिया, फिर दूसरे साहब ने पिया, और फिर बच गया तो फिर मुझे दिया। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मैंने भी पिया, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते वो दूध क्या पिया, आज तक दूध पिया था, लेकिन ऐसी मिठास वाला दूध तो मैंने कभी नहीं पिया था, ऐसी मिठास वाला दूध तो मैंने कभी नहीं पिया था। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते मैंने दोनों को पूछा कि अरे भाई तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, छोटी बकरी में से तुमने दूध निकाला, तुम्हारा पेट भी भर गया और मेरा पेट भी भर गया, अरे तुम बताओ हो कौन। तो एक बूढ़े मियां ने कहा कि मेरा नाम अबू बकर है, और दूसरे ने कहा ये आकाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते वो दोनों चले गए, वो दोनों, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते अब मुझे चैन नहीं आता। अब भाई बताओ चैन आएगा। कहते बार बार उस बकरी को देखता, बार बार उनके चेहरे को याद करता। कहते थोड़ी देर में मैंने सारी बकरियों को समेटा, और जो बकरियों का मालिक था ना जिसका नाम काब था, कहते सारी बकरियां उसको दे दी। तो उसने भी कहा अरे भाई वक्त से पहले लेकर आया, तो कह दिया वक्त से पहले लेकर आया हूं और वापस लेकर जाऊंगा भी नहीं।
میں وقت سے پہلے لے کر آیا اور واپس لے کر جاؤں گا نہیں. تو وہ کعب جو مالک تھا اس نے کہا بیٹے تو میری بکریوں کو نہیں چلائے گا تو کام دھندا کہاں کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ارے اوپر والے نے فیصلہ کر دیا اب بکریوں کی خدمت نہیں کروں گا. اب تو ہم آقا کے غلام بننے والے ہیں. اب تو ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے مکہ کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ 24 گھنٹے میں نے نبی کو پا لیا اور میں نے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا. اور میرے دوستوں 16 سال کی عمر سے لے کر جب تک ہمارے نبی دنیا میں رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ کی خدمت کی ہے. تو بتاؤ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے زور سے کہو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اتنے اونچے درجے کے صحابی کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں ایمان لائے. مدرسہ آپ کا بیت اللہ، استاد آپ کے رسول اللہ، آپ کی کتاب کلام اللہ، آپ کے امتحان لینے والے خود اللہ. اور یہ خود فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں 6666 آیات ہے. کتنی آیت ہے پورے قرآن میں؟ 6666. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ کی قسم پورے قرآن میں 6666 آیت ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے دل کو چیر دو، اس دل کے اندر 6666 آیت کا اتنا بڑا علم ہے کہ مجھے معلوم ہے کون سی آیت کب اتری، صبح میں اتری، شام میں اتری، رات میں اتری، کون سی آیت فرشتوں کے ساتھ اتری، کون سی آیت نور کے ساتھ اتری، اور کون سی آیت ہمارے نبی کی بیداری میں اتری، اور کون سی آیت ہمارے نبی کے خواب میں اتری. کہتے یہ سینہ چیر دو، اس میں پورا قرآن آپ کو نظر آئے گا. میرے دوستوں کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور ایک مرتبہ کی بات بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رات کو مدینے کا واقعہ، مدینے میں مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے. میں رات کو کیا کر رہے ہیں؟ زور سے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے. کون؟ ساتھ میں کہو گے تو نام یاد رہے گا. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ہاں رات کو آدھی رات گزر چکی، مسجد نبوی میں زور زور سے قرآن کریم پڑھ رہے. اور کون گزر رہا ہے وہاں سے؟ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تینوں کسی کام سے تھے، وہاں سے گزر رہے. وہاں ٹھہر گئے، بہت دیر تک ٹھہر گئے. میں بہت دیر تک ٹھہر گئے. اللہ کے رسول بھی سن رہے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود کی آواز بہت پیاری تھی. ارے آج اگر کوئی اچھی آواز والا پڑتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کی آواز کیسی ہوگی؟ ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے. اللہ کے رسول بھی ٹھہر گئے، ابو بکر ٹھہر گئے، عمر ٹھہر گئے. میرے دوستوں گھنٹے ٹھہرے رہے. اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا فرما دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان يقرأ القرآن رطبا فليقرأ على قراءة ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی نے فرمایا، بھائی سننا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کسی کو قرآن پڑھنا ہو، وہ آدھی رات کو فرمایا. کس کا قرآن سن رہے تھے؟ کس کا قرآن سن رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. تو کیا فرمایا؟ من اراد ان يقرأ القرآن رطبا فليقرأ على قراءة ابن مسعود. ہمارے نبی نے فرمایا میرے کسی بھی امتی کو قرآن پڑھنا ہو، میرے کسی بھی امتی کو قرآن پڑھنا ہو، میرے کسی بھی امتی کو قرآن پڑھانا ہو، اس طریقے پر جس طریقے پر عبداللہ ابن مسعود نے سیکھا، اس طریقے پر پڑھے، جس طریقے پر عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا، اس طریقے پر امت کو پڑھائے، جس طریقے پر عبداللہ ابن مسعود پڑھاتے ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ نہیں؟ اور ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن لے کر جبرائیل آئے میرے دل پر، میں نے عبداللہ ابن مسعود کے دل میں اتار دیا. بھائی اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارے نبی کا قرآن کہاں سے آیا؟ جبرائیل سے. کہاں پر آیا؟ میرے دل پر. اور میرے دل سے میں نے کہاں بھیج دیا؟ عبداللہ ابن مسعود کے دل پر. بھائی اب تو مانتے ہو نا حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ ارے مانتے ہو کہ نہیں؟ میں اس لیے بار بار ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ فتوے بھی مان لو. ارے مانو گے نا میرے دوستو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ایک بات اور بتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے. بھائی سننا، کون بیٹھے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے تھے. بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، ہمارے نبی بھی بیٹھے تھے. اچانک ہمارے پیارے نبی نے اپنی گردن مبارک کو اٹھایا. دیکھو اس طرح گردن مبارک کو اٹھایا اور کہا اے عبداللہ ادھر آؤ. بھائی بڑا مجمع تھا. کہا عبداللہ ادھر آؤ. آ گئے. کہا کہ چلو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کیا کہا؟ مجھے قرآن پڑھ کے. بھائی سنائے گا کوئی؟ نبی کو سنائے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا پورا بدن کاپنے لگا. سارے صحابہ دیکھنے لگے. عبداللہ ابن مسعود کا بدن کاپنے لگا. کہا اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا، میں قرآن آپ پر اترا اور میں آپ کو سناؤں. ارے ایسا نہیں ہوگا، آپ سناؤ ہم
سنیں گے تو کیا کہا کہ عبداللہ قرآن سناؤ. کہا میں نہیں سناؤں گا. بھائی دوسری مرتبہ بھی کہہ دیا میں نہیں سناؤں گا. بھائی کیوں نہیں سناؤں گا؟ ارے پورا بدن کانپ رہا ہے. اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے قرآن سناؤ؟ یہ قرآن آپ کے اوپر اترا, جبرائیل آپ کے پاس لے کر آئے, اللہ نے آپ کے دل کو قرآن کے لیے تیار کیا. میں یہ قرآن آپ کے سامنے کیسے پڑھوں گا؟ اکیلے کہو تو پورا قرآن پڑھ جاؤں گا, لیکن آپ کے سامنے پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے, آپ کی شان میں گستاخی ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. دوسری مرتبہ کہا پڑھو, کہا کہ میں پڑھوں گا نہیں. تو تیسری مرتبہ کیا کہا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا عبداللہ پڑھو, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارا قرآن سنوں. اللہ نے اللہ امرنی بہذا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارا قرآن سنوں. تو عبداللہ ابن مسعود رو پڑے, اللہ نے آسمان پر میرا نام لیا. چلے اللہ میرے غریب کا نام اللہ نے آسمان پر لیا. ہمارے نبی نے کہا اللہ تیرا نام لیتا ہے, اور آج نہیں روزانہ خدا تیرا نام آسمان پر لیتا ہے, روزانہ خدا تیرا نام آسمان پر لیتا. پھر عبداللہ ابن مسعود نے جب پڑھنا شروع کیا کہ صحابہ فرماتے عبداللہ ابن مسعود پڑھتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ قرآن اتر رہا ہے, ایسا لگتا تھا کہ قرآن اتر. کون؟ حضرت عبداللہ ابن, پھر سے کہو بھائی کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں ان کو جو ایمان بھی ملا نا, ہمارے نبی کی معجزے اور کرامت پر ایمان ملا. ملا کہ نہیں ملا؟ ورنہ میرے دوستوں وہ بکری کے تھن سے دودھ نہ نکلا ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود کو ایمان ملتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ناممکن کو ممکن کیا تاکہ یہ میرا بندہ ایمان قبول کر لے گئے. تو کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب نکلا کہ میرا اور آپ کا ایمان اپنی پسند کا ہے, عبداللہ ابن مسعود کا ایمان خدا کی پسند کا تھا. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اور میرے دوستوں اس میں شک مت کرنا, ہمارے نبی نے چھوٹی سی بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا, ابو بکر نے پیالہ رکھا تو دودھ, اس میں کوئی کمال؟ بھائی نبی کو دیکھتے ہوئے کوئی کمال؟ ارے کہو نا کوئی کمال. ارے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ ارے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک ولی کا کمال بتاؤں. ولی کو مانتے ہو نا؟ زور سے کہو نا بھائی ولیوں کو مانتے ہو؟ جھوٹ ہے, کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں مانتا. صرف گانا گانا ہو ناچنا ہو تو ٹھیک ہے, کسی ولی کے نام پر گانا گا لے, کسی ولی کے نام پر آستین چڑھا کے کھانا کھا لے. یہی ہو رہا میرے دوستوں. معاف کرنا, ابھی محرم کا مہینہ آیا نا, ابھی آئے گا. ہاں میں تو محرم کا مہینہ آتا ہے, آپ لوگ خوش ہوتے ہوں گے, میرا دل اندر سے کھپتا ہے. قسم سے میں کہتا ہوں میرے دوستوں, کبھی روتا ہوں, میں روتا ہوں. یہ محرم کا مہینہ آیا, کتنے بھائی اپنا ایمان بیچ دیں گے؟ میں بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے؟ نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, اور پھر چلائیں گے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے اللہ کے بندے, اگر بدنام کرنا تو کسی اور کو کر. نواسے رسول نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ارے بھائی رسول کے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے میرے دوستو تیرے سے بڑھ کر مکار اور جھوٹا اور دھوکے باز ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ارے کوئی اور گناہ کرتا, گناہ کرنے کے لیے نبی کا نواسا ملا. ارے نبی کا نواسا ملا. میرے دوستو کون اللہ کے ولی کو مانتا؟ ابھی یہ بقرعید کی جو چھٹیاں ہوئی نا, یہ بقرعید کی ہمارے مدرسے میں چھٹیاں ہوئی تو میں نے سفر کیا دہلی کا میں سفر کیا, اور میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر گیا. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, ہے نا دہلی میں؟ ارے کہو نا, ہے نا دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے. وہیں پر 3 بڑے بڑے بزرگوں کا مزار ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہے, حضرت امیر خسرو بھی ہے, اور حضرت روشن چراغ دہلوی. یہ تینوں بزرگوں کے مزار پر گیا. اور میرے دوستوں میں بھی تھا, میرے ساتھ میں یہ مولانا عثمان صاحب بھی تھے. اتنی دیر تک ہم لوگ سناٹے میں آ گئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے ہمارے نبی کے طریقے کو زندہ کیا, آج اسی قبر کے سامنے لوگ نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. میرے دوستوں بتاؤ ان بزرگوں کو قبر میں کیسی تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی کسی قبر کے اوپر پھول رکھا, چلو اچھا ہوا, لیکن بتا اس پھول کی خوشبو اس کو ملے گی نہیں. لیکن تو جو نماز نہیں پڑھ کے آیا ہے, تیرے دل کی خرابی ان کے دل پر پہنچ جائے گی. تو پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اس لیے میرے دوستو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا تو کیا نکل آیا؟ اس میں کوئی میرے دوستو کمال نہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی کے کمالات, اللہ اکبر کہہ دو, ہمارے نبی کے کمالات, اللہ اکبر. یہ میں ابھی آپ کو بات کر رہا تھا, کن کی بات کر رہا تھا؟ حضرت خواجہ نظام الدین. ان کے بارے میں کیا لکھا آپ کو معلوم ہے؟ بھائی خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی معلوم ہے؟ بہت دور رہتے نا, بغداد میں رہتے ہوں گے. کہاں ہے ان کا مزار؟
دہلی میں ان کا مزار ہے. افریقہ میں کرکٹ چلتا ہے, ہم کو معلوم ہے بھائی. افریقہ میں افریقہ اور پاکستان کا کرکٹ چلتا ہے, ہم کو معلوم ہے. جو اسے کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے نا بھائی, معلوم ہے نا. تو افریقہ کا چلنے والا کرکٹ وہ سگرام پورا کے محلے میں معلوم ہے, لیکن دہلی میں آرام کرنے والا خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے حالات ہم کو معلوم. کیوں؟ محبت ہوتی تو افریقہ کے حالات معلوم ہو جاتے, اور محبت نہیں ہوتی تو دہلی میں آرام کرنے والے بزرگ کے حالات بھی معلوم نہیں ہوتے. میرے دوستوں, میں جب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے مزار پر گیا, پہلے خوب پڑھ کر گیا, خوب میں نے کتابیں پڑھی, پوری کتابیں پڑھ کر میں گیا. تب میرے دوستوں دل میں وہ اہمیت بڑھتی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کتنے بڑے بزرگ تھے. اللہ ان کے قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ارے میرے دوستوں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم جن کا نام ہے قاضی احمد شوکانی. کیا نام ہے؟ قاضی احمد شوکانی. ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. بہت بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے کہ سارے ڈاکٹروں نے گھٹنے ٹیک دیے. بھائی سننا, سارے ڈاکٹروں نے گھٹنے ٹیک دیے, سارے حکما نے گھٹنے ٹیک دیے, اور سب نے کہہ دیا کہ قاضی احمد شوکانی اب ان کا انتقال ہونے والا. بھائی کون؟ قاضی احمد شوکانی. سب نے کہہ دیا ان کے زمانے میں کہ ان کا انتقال ہونے والا, لیکن قاضی احمد شوکانی بھی اللہ والے تھے. کہا کہ یہ مت کہو میرا انتقال ہونے والا, ذرا خواجہ نظام الدین اولیاء کو دعوت دے دو کہ ایک مرتبہ میرے پاس آ جاوے. چنانچہ وہاں دعوت پہنچائی. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے. جب وہاں پر پہنچے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی آنکھیں اور قاضی احمد شوکانی کی آنکھیں ملی, تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا, اے قاضی اٹھ جا اور میرے گود میں اپنا سر رکھ دے. قاضی احمد شوکانی اٹھے اور اپنا سر خواجہ نظام الدین اولیاء کی گود میں رکھا. وہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ گود میں سر کیا رکھا کہ اللہ نے ان کو تندرست بنا دیا. میرے دوستوں, یہ خواجہ نظام الدین اولیاء. اور خواجہ نظام الدین اولیاء لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں کسی نے ان کی دعوت کی. کن کی؟ بڑے بزرگ تھے تو کسی نے دعوت کی, اور معلوم ہوتا ہے جب کوئی بڑا آتا ہے تو ساتھ میں اور بھی 2-4 ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. بھائی ہمارے جیسا کوئی چھوٹا پہنچتا ہے تو ہمارے ساتھ میں 8-10 آدمی جمع ہو جاتے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء تو بہت بڑے تھے, پورے دہلی کے ولی تھے. ارے بھائی پورے دہلی کے ولی تھے. کسی نے ان کو دعوت دی تو اس نے 50 آدمی کا کھانا بنایا. کتنے آدمی کا؟ اس کو ایسا کہ حضرت کے ساتھ مرید بھی آئیں گے تو کتنے آدمی کا کھانا بنایا؟ 50. اور وہاں پر آ گئے 1600. کتنے آدمی آ گئے؟ 1000. اور جو جس نے کھانا بنایا تھا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی. کھانے کا ٹائم ہو گیا. اس نے سوچا کہ اب دسترخوان بچھاؤ تو کیسے بچھاؤ, اس لیے میں نے کتنے آدمی کا بنایا؟ 50. اور آئے کتنے؟ اور اندر سے بیوی اور چلا رہی. بھائی اندر سے بیوی اور چلا رہی. ارے بھائی میں نے کہا تھا کہ 50 آدمی کو بلانا, تم نے 1600 آدمی کو بلا لیا. تو وہ بیچارہ مرد کہتا ہے, وہ بیچارہ ہسبینڈ کہتا میں کروں تو کیا کروں, میں نے تو 50 آدمی کو دعوت دی. لیکن خواجہ نظام الدین کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے چلتے آئے تو 1600 آدمی جمع ہو گئے. تو بیوی نے کیا کہا, گھر کا دروازہ بند کر دو اور تالا مار دو. دروازہ بند کر دو, تالا مار دو, میں بھی کہیں چلی جاؤ, تم بھی کہیں چلے جاؤ, ورنہ ہم تو پورے محلے میں ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے کہ خواجہ کو دعوت دیا اور دعوت کا انتظام بھی نہیں. میرے دوستو ابھی گھر میں میاں بیوی کی بات چل رہی کہ اندر کون آ گئے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی پریشانی آپ کے ساتھ تو 1600 آدمی آ گئے. ذرا اس نے فکر کی, کیا بات ہے, لاؤ کہاں ہے تمہارا برتن, کہاں ہے کھانا. وہ گھر کی عورتوں نے سارے برتن کے ڈھکن کھول دیے. خواجہ نظام الدین اولیاء سب نے تھوڑا تھوڑا اپنا تھوک مبارک ڈالتے گئے. وہ گھر کی عورتیں کہتی ہے کہ 1600 آدمیوں نے کھانا کھایا لیکن کھانا جو کا تو اب بھی باقی تھا. 1600 آدمیوں نے کھانا کھایا لیکن کھانا جو کا تو اب بھی باقی. تو میرے دوستوں, جب خواجہ نظام الدین اولیاء سے یہ کرامت ہو سکتی ہے تو کیا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ نہیں ہو سکتا؟ ارے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ میرے دوستوں, ہمارے نبی کے تو عجیب معجزے. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عجیب معجزے. میرے دوستوں, ایک مرتبہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی. کیا عادت مبارکہ تھی؟ کوئی بھی مانگنے آتا, ہمارے نبی بلال کو کہتے تھے, بلال دیکھو فلاں یہودی سے قرضہ لے لو اور میرے بھائی کو پہنچا دو. بھائی ہمارے نبی کی عادت مبارک آتی, کوئی بھی مانگنے آتا آپ بلال کو کہتے کس کے پاس جاؤ, کوئی یہودی ہے اس کے پاس سے قرضہ لے لو اور وہ سامنے والے کو مال پہنچا دو. ایسا ہمارے نبی روزانہ کرتے گئے یہاں تک کہ قرضہ بہت بھاری ہو گیا. تو اب ہمارے نبی سمجھتے تھے کہ بھائی ایک نہ ایک دن اس کو چکا دیں گے, بھائی ایک نہ ایک دن اس یہودی کو
چکا دیں گے. لیکن ایک دن معلوم نہیں وہ یہودی کو کیا ہوا, سر پھرا, صبح میں بلال کے پاس آیا اور بلال کا گریبان پکڑ لیا. حضرت بلال کا یوں گریبان پکڑ لیا اور کہا کل صبح تک میرا قرضہ نہیں چکائے گا تو جیسے پہلے تو غلام تھا آج تجھے پھر غلام بنا دوں گا. کس کا گریبان پکڑ لیا؟ حضرت. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام گئے, اللہ کے رسول کے پاس آئے تھا, اللہ کے رسول آپ ہمیشہ مجھے وہ یہودی کے پاس بھیجتے ہو کہ قرضہ لے لے قرضہ لے لے قرضہ لے لے. اب قرضہ جو اتنا بھاری ہو گیا اور آج تو اس نے میرا کپڑا پکڑا اور اس نے مجھے کہا کہ 24 گھنٹے میں اگر تو قرضہ نہیں چکائے گا تو تجھے غلام بنا دوں گا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے انسان تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول بہت بڑا قرضہ ہے, چکانا بہت مشکل ہے. ایسا کرتا ہوں میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں. حضرت بلال نے کیا فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ بھاگ جاتا ہوں, جب آپ قرضہ چکا دینا تو مجھے خبر بھیجوا دینا, میں واپس آ جاؤں گا. ورنہ اللہ کے رسول جیسے پہلے میں غلام تھا 24 گھنٹے میں یہ یہودی پھر مجھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات تو ہونے دو. کیا فرمایا؟ ابھی کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا, رات تو ہونے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےچین کہ ایسا نہ ہو کہ آخری موقع پر کہے بھاگ تو بھاگ بھی نہ سکو, میں آخری موقع پر کہے بھاگ تو بھاگ بھی نہ سکو. اب عشاء کی نماز ہو گئی, آدھی رات گزر گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر رو رہے ہیں اور حضرت بلال باہر دروازے پر تڑپ رہے. آدھی رات کو جب ہمارے نبی تہجد پڑھ کے نکلے تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول جلدی کوئی فیصلہ کرو ورنہ صبح ہونے والی ہے اور وہ یہودی مجھے پکڑ کے لے جائے گا, مجھے غلام بنا دے گا. اللہ کے رسول کچھ انتظام کرو. تو ہمارے نبی نے فرمایا جا تو چلا جا. کیا فرمایا؟ جا تو چلا جا. تو حضرت بلال بھائی کہہ تو دیا تھا جاؤں گا, لیکن نبی کو چھوڑ کے کیسے جاوے بھائی, نبی کو چھوڑ کے کیسے جاوے؟ کیا بلال کی زندگی تھی. بلال روئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول چلا جاؤں گا تو یہودی آپ کا گریبان پکڑ لے گا, میں چلا جاؤں گا تو آپ کا گریبان پکڑ لے گا. ایسا کرتا ہوں میں یہی رہتا ہوں, آپ کا گریبان نہیں پکڑنے دوں گا. میں واپس غلام بن جاؤں گا لیکن آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. میں واپس غلام بن جاؤں گا لیکن آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. ارے میرے دوستوں, ہمارے نبی کے کرم کا دریا جوش میں آیا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ, اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا. جاؤ بلال اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ, اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا. اور یہودی کو بھی لے کر جاؤ اور اس کو کہو جتنا قرضے سنگل میں ڈبل لے کر جاوے. کتنا لے کر جاوے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول آدھی رات کو وہ پہاڑ اور پیچھے کیا کہا جاؤ تو صحیح. حضرت بلال گئے تو حیران ہو گئے. پہاڑ کے پیچھے بڑی بڑی 10 اٹھنیاں کھڑی ہوئی ہیں اور 10 اٹھنیوں کے اوپر کھجور لدا ہوا, اتنا کھجور. حضرت بلال خوش ہو گئے اور یہودی کو بلایا اور کہا کہ ابے لالچی جتنا لینا ہے لے کر جا, سنگل لے کر جا, ڈبل لے کر جا. اور وہ یہودی بڑھتا گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور یہودی وہ سارا چیز لے کر جاتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے اس پہاڑ پر آئے. حضرت بلال فرماتے وہ سب لے کر گیا, لیکن جب ہمارے نبی نے دیکھا تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی, ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. تو میرے دوستو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے, اللہ اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے. خیر میرے دوستو میں تو آپ کو بتا رہا تھا کون, حضرت عبداللہ. چلو بھائی اب آ جاؤ فتوے پر. بھائی اب تو آپ کا دل بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بھائی میرے ساتھ میں پھر کہہ دو عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ایسے نہیں بھائی, میں نے اتنی دیر سے چیخا چلایا, ساتھ میں کہو بھائی عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ہاں زور سے کہو عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. سارے مفتیوں کے فتوے غلط ہو سکتے ہیں لیکن قسم اللہ کی عبداللہ کا فتوا غلط. زور سے عبداللہ کا فتوا غلط, زور سے عبداللہ ابن مسعود کا فتوا غلط نہیں ہوگا. اب میں آپ کو فتوے سناؤں, میں سناؤں. 3 ہیں. دل تو میرا بھی تھوڑا تھوڑا ڈگمگاتا ہے, اس لیے ڈگمگاتا, اس لیے نہیں ڈگمگاتا کہ فتوا غلط ہوگا, اس لیے ڈگمگاتا ہوں کہ آپ کو ہضم ہوگا یا, لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو ہضم, اس لیے جس کو نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کو جھٹلایا, اور جس نے عبداللہ کے فتوے کو جھٹلایا اس نے نبی کو جھٹلایا, اور جس نے نبی کو جھٹلایا اس نے خدا کو جھٹلایا, اور جس نے خدا کو جھٹلایا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اب میرے سلام پورا کے بھائیوں کہو بھائی فتوا مانو گے؟ چلو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فتوا, ان کا پہلا فتوا یہ ہے, سنو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فتوا یہ ہے کہ کوئی آدمی گانے بجانے کی عادت رکھے. سننا پہلا فتوا,
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فتویٰ، کوئی آدمی گانا گانے کی عادت رکھے یا گانا سننے کی عادت رکھے یا ناچنا یا بجانا یا ڈھول بجانا یا ادھم مچانا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میرے نبی سے سنا ہے، میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ دنیا کی نگاہ میں وہ مومن ہوگا لیکن اللہ رسول کی نگاہ میں وہ منافق ہو چکا ہے۔ اللہ رسول کی نگاہ میں وہ منافق، سمجھتے ہو؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے منہ پر کلمہ اور دل میں، ارے کہو نا، منہ پر کلمہ اور دل میں نہیں، بھائی منافق اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ بھائی پہلا سمجھ میں آ گیا کیا بھائی میرے ساتھ میں کوئی جس کے اندر گانا گانے کی اور گانا سننے کی اور گانا بجانے کی اور ناچنے کی اور ڈھول ڈھال بجانے کی جس کے اندر عادت ہو جائے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے دنیا کی نگاہ میں وہ مومن ہوگا لیکن اللہ رسول کی نگاہ میں وہ منافق ہو چکا، اور منافق آخری جہنم کے طبقے میں جائے گا۔ بھائی ایک فتویٰ ہضم ہو گیا، ہو گیا تو دوسرا بتا، ارے ہو گیا، ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا میں تو بتا کے رہوں گا بھائی، اس لیے کہ میں اپنے گھر کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ دوسرا فتویٰ میرے دوستو سننا، دوسرا فتویٰ میرے دوستو، یہ فتویٰ ذرا غور سے سننا۔ کل بہت سے ہمارے جوان بھائی بھی پتنگ اڑائیں گے، ابھی سے رات سے تیاریاں شروع ہو رہی ہے اور کل صبح میں پتنگ اڑائیں گے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، عبداللہ ابن مسعود کی بات بعد میں، پہلے میں اپنی بات پوچھوں، کل آپ پتنگ اڑاؤ گے؟ ابھی میں نے سنا، ابھی ایک بھائی نے مجھے سنایا کہ کوئی بھائی ہے اس نے پتنگ بنائی جس کا نام کوبرا رکھا، مجھے بھی کہا کہ کوبرا نام کی پتنگ، اور 7 کلو اس کا وزن ہے اور کتنا کچھ بتایا کتنے اوپر تک وہ جانے والی ہے پتنگ، اور 10,000 اس کی قیمت ہے۔ کتنی قیمت اس کی؟ میں نے کہا بھائی سر پکڑ لیا میں نے، کل تو ٹیرس پہ جا کے پتنگ اڑائے گا اور تو نے اس کی پتنگ کاٹا اس کی پتنگ کاٹا تو خوش ہوگا، ایمان سے بتانا کیا دنیا ملی کیا آخرت ملی؟ میں کچھ ملا؟ چلو تو نے 10 پتنگوں کو کاٹ دیا اور بہت چکتا رہا چلاتا رہا، اور یہاں پہ جوانوں کے سامنے آ کر کہا ارے میرا مانجا تو ایسا تھا کہ دھڑا دھڑ میں پتنگ کاٹتا گیا، ارے تو ادھر پتنگ کاٹتا گیا خدا تیرا ایمان کاٹتا گیا۔ میرے دوستو مسئلہ سمجھ لو میرے دوستو، غیروں کے تہوار میں مسلمان کا شریک ہونا اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہودیوں کا تہوار آ جائے، عیسائیوں کا تہوار آ جائے، کیونکہ اس زمانے میں یہی معاملہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یہودیوں کا تہوار، عیسائیوں کا تہوار، اگر اس میں ہمارا مومن شریک ہو گیا دنیا کے اعتبار سے مومن ہوگا، خدا رسول کی نگاہ میں منافق ہو گیا ہوگا۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کر کون پاگل ہوگا کہ پیسہ بھی دیتا اور اپنا ایمان بھی دیتا؟ بھائی میں اگر یہ کہوں نا کہ پتنگ اڑانے والے کی پاؤلی چھٹک گئی تو بیکار، اس لیے اب آپ لوگ سوچنا چھٹکی ہو تو جانا اوپر۔ ارے بھائی میرے سگرام پورا کے بھائیو یہ کیا چیز ہے بھائی؟ میں آپ سے کہوں گا پتنگ اڑانا، اس میں کیا ملا بھائی؟ اس میں کتنے بچوں کی جان چلی جاتی ہے، ارے جاتی کی نہیں جاتی؟ وہ پتنگ کٹی، وہ بچہ دوڑا گیا، کبھی موٹر سائیکل سے ٹکرایا، کبھی گاڑی سے ٹکرایا، ارے میرے دوستوں ہر سال مارنے کی باتیں ہوتی ہے، تو میرے دوستوں اس میں کیا ملا؟ کیا مجھے بتاؤ قسم اللہ کی، دنیا ملی دین ملا، کیا ملا؟ اپنی جان بھی دے دیا اور افسوس کی بات ہے کہ اپنا ایمان بھی دے دیا۔ تو میرے جوان بھائیوں کہو بھائی کل ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ارے زور سے کہو ہاتھ اوپر کرو بھائی، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جو ٹیرس پہ جا کے پتنگ اڑانے والا وہ ہاتھ اوپر مت کرنا، اس لیے کہ یہ نبی رسول کا معاملہ ہے بھائی سب صحیح تیار ہے نا؟ بالکل جی ماشاء۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 فتوے، دونوں فتوے ہضم ہو گئے۔ اب تیسرا فتویٰ میرے دوستوں، تیسرا فتویٰ بھی سننا، یہ تینوں فتوے کے ہم سب شکار ہیں بھائی، سب شکار ہے۔ تیسرا فتویٰ سننا، ہمارے نبی نے یہ فتویٰ بتایا اور نقل کس نے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل ہے۔ یہ فتویٰ تو اتنا عجیب و غریب فتویٰ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھے، وہ کہہ رہے کوئی نماز پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ کوئی مرد نماز پڑھے لیکن گھر میں پڑھے، حالانکہ مسجد میں جا سکتا ہے۔ بھائی مسجد میں
उसके पास मोटरसाइकिल भी है, उसके पास पाँव भी है, हाथ भी है, आंखें भी है, लाइट भी है, कोई परेशानी नहीं। भाई मस्जिद दूसरे महल्ले में है, अरे मस्जिद घर के सामने है। अगर एक आदमी घर में नमाज पढ़ता है, हालांकि मस्जिद में जा सकता है, फिर भी घर में नमाज पढ़ता, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं दुनिया की निगाह में तो मोमिन होगा, लेकिन खुदा रसूल की निगाह में तो कट्टर मुनाफिक बन चुका है। यहां पर कहते मुनाफिकन खालिसन, कट्टर मुनाफिक बन गया है। मेरे दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूं, कहां पर नमाज पढ़ा? जोर से कहो, कहां पढ़ा? घर में। कहां नहीं पढ़ा? मस्जिद में। अरे साथ में कहो ना, कहां पढ़ा? यानी घर में पढ़ा। फजर की 2 रकात सुन्नत भी घर में पढ़ा, फजर की 2 रकात फर्ज भी घर में पढ़ा, घर में पढ़ा, मस्जिद में नहीं गया तो मुनाफिक हो गया। तो मेरे दोस्तों जो लोग फजर पढ़ते ही नहीं होंगे उनका क्या आलम होगा? तो कितने मेरे भाई यहाँ पर संग्रामपुरा के बैठे थे, फजर नहीं पढ़ते होंगे, आज भी नहीं पढ़ी होगी। अभी लंबे लंबे बयान में बैठ गया, लेकिन फजर मैंने शुरू में इसीलिए कहा था मेरे दोस्तों कि बयान में बैठना आसान है, फजर पढ़ना, अरे कहो ना फजर पढ़ना। मैं तो सूरत में कभी कभी देखता हूं तो बहुत सोचता हूं, माफ करना, मैं बहुत सोचता हूं कि अल्लाह ने इसको अकल दी या अब मैं किसी को पागल कहूं तो कहेगा मौलाना क्या तुम्हारे अंदर ही अकल आ गई है। लेकिन मैं सोचता हूं रात को 2 बजे 2:30 बजे ये ओटले पर बैठा है, आपने भी देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? अरे देखा कि नहीं देखा? रात को 1 बज गया, 1:30 बज गया, ओटले पर बैठा है, 2-4 दोस्त इधर बैठे, 2-4 दोस्त उधर बैठे। मैं तो कभी कभी दूर से बयान करके वापस आता हूँ, जब वापस आता हूँ और बहुत से गांव से मेरी गाड़ी गुजरती है तो रात को 1 बजे 1:30 बजे जवानों को देखता हूँ, कोई इस महल्ले में बैठा, कोई उस महल्ले में बैठा। अरे भाई ये बैठने से क्या फायदा? अरे कुछ फायदा है? अरे कहो भाई कुछ फायदा है? अब रात को देर तक बैठता है, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक बैठता और फिर फजर की नमाज 10 बजे सुबह में उठता है, 11 बजे उठता है। मेरे दोस्तों ऐसे जवानों से हम क्या उम्मीद रखें? जो खुदा से बेवफाई कर गया वो हमसे कब वफादारी करेगा? हाँ, हसन बसरी सुनना, एक आखिरी बात सुन लो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि ये आदमी बहुत अच्छा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि ये आदमी, जैसे हम भी तारीफ करते ना कि वो आदमी माशाअल्लाह हमारे सूरत का बड़ा काम करने वाला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे है और सियासत में भी बहुत आगे। हम लोग बहुत तारीफ करते, कभी कभी किसी की तारीफ करते कि भाई ये बहुत आगे है और हमारे सूरत में बहुत अच्छा काम करता। बस ठीक है, करता होगा, लेकिन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके सामने किसी आदमी की तारीफ की गई बहुत अच्छा, तो हसन बसरी ने क्या पूछा? अयुसल्ली अस्सलावात अल खम्सा, क्या वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है? क्या पूछा? वो 5 वक्त की नमाजें? तो जिस जो आदमी तारीफ करता था कहा कि हाँ कभी कभी पढ़ता है, कभी कभी। तो हसन बसरी रोए, कहा जो अपने पैदा करने वाले से बेवफाई कर गया वो मेरे और तेरे साथ क्या वफादारी करेगा? मैं सही बात है कि नहीं? एक आखिरी बात बता दो भाई, तीनों फतवे समझ में आ गए ना? हाँ, जो गाने सुनता होगा, गाने बजाता होगा, नाचता होगा, वो जोर से कहो, वो जोर से कहो, वो मुनाफिक। जो कल पतंग उड़ाएगा वो मुनाफिक, और जो मस्जिद के होते हुए घर में नमाज पढ़ेगा वो कट्टर मुनाफिक है। भाई हमारे नबी ने कहा मुनाफिकन खालिसन, वो कट्टर मुनाफिक है। तो भाई अब खुद ही अपने ईमान का इम्तिहान ले लो कि हमारा ईमान कितने दर्जे का है। एक आखिरी बात बता दूं मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, शायद आपने नाम सुना न सुना हो, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह। ये अरब के बहुत बड़े वली है। क्या नाम है? अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े, ये अरब के वली है और बहुत बड़े हदीस के इमाम है। वो कहते मेरे छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया, 10-12 साल के बच्चे का इंतकाल। वो कहते मेरे 10-12 साल के बच्चे का इंतकाल हो गया। भाई बाप को तो बड़ी तकलीफ होती है, 10-12 साल के बच्चे का जनाजा उठा, कहते हमने उसको दफन कर दिया। अब 10-12 साल का बच्चा था, कहते हमने उसको दफन कर दिया। और सच बताओ 10-12 साल का बच्चा कब्र में जाएगा तो आजाब होगा? अरे जोर से कहो भाई, आजाब होगा नहीं? आजाब तो होता है बालिग होने के बाद। और 10-12 साल का बच्चा लड़का अभी बालिग हुआ नहीं और अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा इंतकाल हो गया, तो अल्लामा ज़हाबी कहते हमने उसको दफन कर दिया। लेकिन अल्लामा ज़हाबी कहते मुझे चैन नहीं आता था, इसलिए कि मैंने मेरे बेटे को दफन किया था। हर बात का दिल तड़पता है। अल्लामा ज़हाबी फरमाते मेरा दिल तड़पता था कि मैंने मेरे छोटे बच्चे को दफन किया और मैं उम्मीद करता था कि अल्लाह मुझे ख्वाब में बता देंगे। भाई बाप थे, कहते मैं तमन्ना करता था कि मेरा बेटा मुझे कहाँ नजर आए, कहते नहीं नजर आया, नहीं नजर आया। महीने गुजर गए। कहते एक रात को मैं सोया, अल्लामा ज़हाबी फरमाते एक रात को मैं सोया तो ख्वाब में कौन नजर आया? मेरा बेटा। कितने साल का इंतकाल कर गया था? 10-12 साल का इंतकाल। अल्लामा ज़हाबी कहते जब ख्वाब में नजर आया तो उसके सर के बाल सफेद हो गए थे, उसके सर के बाल
پورے سر کے بعد سفید. تو علامہ ذہبی کہتے ہیں بس خواب میں تڑپ گیا. میں نے کہا میرے بیٹے دفن تو کب انت صغیر, میں نے تجھے دفن کیا تھا, تو 10 سال کا 12 سال کا تھا, تیرے سر کے بال کالے تھے, اچانک تیرے سر کے بال سب سفید کیسے ہو گئے؟ تجھ پر کوئی عذاب تو نہیں آیا؟ اور ویسے اللہ کا عذاب آنا بھی نہیں چاہیے, تو تیرے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آ گیا کہ تیرے بال سفید ہو گئے؟ تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے کہا ابا میرے بال تو بالکل کالے تھے. کیا کہا؟ میرے بال تو بالکل. لیکن 3 دن پہلے میرے قریب میں ایک آدمی کو دفن کیا گیا جو 5 وقت کی نمازیں چھوڑا کرتا تھا. کہتے میرے قریب میں ایک آدمی کو 3 دن پہلے دفن کیا جو 5 نمازوں میں سے کبھی بھی نماز کو چھوڑتا تھا. کہتے وہ جیسے دفن ہوا ہے پوری زمین ایسے زور سے حرکت ماری ہے کہ میں نے قبرستان میں جتنے مر گئے سب کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. میں نے دوستو اندازہ لگاؤ, ایک بے نمازی کے قبر میں آنے سے پوری قبر میں زلزلہ آ جاتا ہے, تو وہ بے نمازی کی قبر میں کیسا زلزلہ آتا ہوگا؟ وہ بے نمازی کو کیسے پٹک کے مارا جاتا ہوگا؟ وہ بے نمازی کی ہڈیوں کو کیسے توڑا جاتا ہوگا؟ وہ بے نمازیوں کے اوپر سانپ اور بچھو کیسے لپٹتے ہوں گے؟ وہ بے نمازیوں پر آگ کیسے آتی ہوگی؟ ارے میرے دوستو دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر میرے دوستو یہ 3 فتووں کے لیے میں نے پوری لمبی چوڑی, بھائی میں نے تو کچھ اور بتانے والا تھا, میں صحیح بات بتاؤں, میں نے تو سوچا تھا کہ سیرت پر بیان کروں گا. کس پر؟ مجھ سے یہ سوچ کر آیا, لیکن جب میں سورت میں آیا مجھے نہیں معلوم, لیکن میں دیکھا اتنی ٹرافک کی گاڑی آگے ہی نہیں چلتی. تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, سورت میں اتنی ٹرافک تو دیکھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ بھائی آج نیچے ٹرافک ہے, کل اوپر ٹرافک ہونے والی. مجھے معلوم آج نیچے ٹرافک ہونے والی, کل اوپر ٹرافک ہونے والی. تو میں نے سوچا کہ نہیں اب تو مجھے اسی پر بیان کرنا ہوگا, اس لیے کہ کل ہو نہ ہو میرے بھائی بھی وہاں پر چلے جائیں گے. تو میں کہتا ہوں بھائی ابھی سے اوپر مت جاؤ, ابھی اللہ نے عمر دی ہے, ابھی سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں. اور میں نے ابھی سے کہہ دیا جو جائے گا سوچ کے جانا کہ دنیا مجھے عقل مند کہتی ہوگی, لیکن اوپر والا کہے گا تیری پاؤلی. اب جس کو پاگل بننا ہو جاؤ اور جس کو منافق بننا ہو جاؤ. بھائی کوئی جائے گا, بلکہ جاؤ گے نہیں اور کسی کو جانے. ہاں بھائی سمجھاؤ, پیار محبت سے سمجھاؤ, بھائی پریم سے پیار سے محبت سے سمجھاؤ. اس میں کیا فائدہ ہے بھائی؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا, انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ کچھ نہ کچھ کر, یا تو دنیا کما لے یا آخرت کما لے. اس سے بڑھ کر نادان اور بیوقوف کون ہوگا؟ لو جب دنیا کماتا نہ آخرت کماتا. بھائی خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھی نہیں ملی آخرت بھی نہیں ملی, اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا. تو بھائی 3 فتوے میں نے آپ کو دیے, میری ماں بہنوں نے بھی سنا ہوگا, وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ. اور کوئی بھائی مجھے کہے گا مولانا میں تو 100 روپے کی پتنگ لے کر آیا, کیا کروں؟ میں کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا مولانا 200 روپے کی پتنگ لے کر آیا اور آپ نے تو کہہ دیا کہ میری پاؤلی چھٹکے گی, تو اب میں پتنگ کا کیا کروں؟ یہ پتنگ واپس کوئی لے گا نہیں. تو میں کہتا ہوں کرو گے زور سے کرو گے. اس لیے کہے گا بھائی میں تو پوری کھڑکی بھر کے مانجا بھی لے کر آیا, میں تو پتنگ بھی لے کر آیا, اب میں کروں تو کیا کروں؟ میرے دوستوں میں آپ کو جو علاج بتاتا ہوں کر لو, قسم اللہ کی اللہ راضی ہو جائے گا. لکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ تیرے سامنے آئے اس گناہ کو توڑ دے, اگر تیرے پاس کھڑکی اور مانجا ہے تو اس کو توڑ دے, اور پتنگ ہے تو اس کو آگ لگا دے. تو یہاں پتنگ توڑے گا, تو یہاں پر پتنگ کو جلائے گا, وہاں اللہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا. بھائی قرآن کریم نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کریم نے کہا تو گناہ کو دبا دے, تو گناہ کو توڑ دے, اللہ کے لیے. میں قرآن کریم میں اللہ نے کہا قرآن کریم نے کہا تو گناہ کو دبا دے, اللہ تیرے قدم کو جنت الفردوس تک پہنچا دے گا. تو میرے دوستو یہ تو بہت اچھا, چد بھی اپنی, پٹ بھی اپنی, پتنگ بھی اپنی, جنت بھی اپنی, ہے نا. اب جو لوگ پتنگ لے کر آئے ان کو پچھتانے کی ضرورت نہیں. ابھی گھر میں جاؤ اس کو یوں پھاڑ اور یوں پھینک دے. یہاں تو پتنگ پھینکے گا وہاں تیرے نام عمل میں جنتی ہونا لکھا جائے گا. تو میرے دوستو پتنگ بھی اپنی, جنت بھی اپنی, بلکہ میں تو کہتا ہوں 200 روپئے میں جنت کا سودا ہو گیا. بھائی 200 روپئے میں خدا نے جنت دلا دی, اس سے بڑھ کر کوئی رحمان اور رحیم ملنے والا نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میرا خدا بھی کریم, میرا رسول بھی کریم. بھائی میں اکثر کہتا ہوں میرا خدا بھی کریم, میرا رسول بھی کریم. 1000 نعمت تھا کہ من میانے 2 کریم. ارے میرا خدا بھی کریم, میرا رسول بھی کریم, اور میں 2 کریموں کے بیچ میں ہوں تو کتنا بڑا کریم بن جاؤں گا. ارے بن جاؤں گا نا. اس لیے میرے دوستوں دعا کر کے اٹھو. بھائی اٹھیں گے؟ دیکھو آج وعدہ پکا, گانا بجانا نہیں. ارے زور سے کہہ دو گانا بجانا, جیب میں موبائل رکھو, میں منع نہیں کرتا, لیکن اس میں گانا بجنا
ارے گانا بجنا حرام میرے دوستوں، حرام. جو چیز حرام وہ حرام. چاہے تیرا 21,000 کا موبائل ہوگا لیکن جو حرام ہوگا وہ حرام ہے. قیامت میں خدا یہ نہیں کہے گا اتنا اونچا ماڈل رکھا تھا اس لیے میں تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں. ایسا کہے گا اللہ؟ ارے کہے گا اللہ. آج میں جوانوں کو دیکھتا ہوں 21,000 کا، وہ 22,000 کا، اور کہتا مولانا یہ بالکل نیا ماڈل آیا. میں نے کہا تیرے نئے ماڈل میں آگ لگے. میرا وہ پرانا ماڈل ہی اچھا. بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں اولڈ از گولڈ. انگریزی سمجھتے ہو؟ اولڈ از، جو پرانا ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. لیکن اب آج کل کا جوان کہتا ہے اولڈ مچ بی سولڈ. آج کل کا جوان کہتا پرانی چیز کو بیچ دے. جیسا نیا ماڈل آیا تو پرانا گیا، نیا ماڈل آیا تو پرانا گیا. یہ ایسی عادت ہو گئی کہ ماں کو بھی بدلنے تیار، ابا کو بھی بدلنے تیار، تو موبائل کیوں نہیں بدلے گا؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو پھر سے کہہ دو بھائی یہ گانا سننا حرام. ساتھ میں کہہ دو گانا سننا حرام، پتنگ اڑانا حرام، اور نماز مسجد کے ہوتے ہوئے گھر میں پڑھنا جائز نہیں. ارے کہہ دو بھائی جائز. ہاں نماز ہو جائے گی بھائی، نماز ہو جائے گی لیکن اس پر ثواب ملنے والا نہیں. نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو بھائی 3 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، ہاتھ اوپر کر لو بھائی. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. بھائی گناہوں سے بچاؤ گے نا، 3 گناہ سے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بھائی ہاتھ نیچے کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور بھائی جو 3 باتیں کہی گئی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ. بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من الناس ملك الناس من الناس إله الناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والناس. صدق الله العلي العظيم. بھائی اس سے پہلے کہ دعا کرے اعلان کر دوں کہ بھائی وہ درود پاک جو شروع میں بتایا وہ کارڈ میں تقسیم ہوگا، لیکن بھائی ایک دوسرے کو دھکا دینا اور کارڈ کو چھیننا ایسا کرنے کی ضرورت. بھائی مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے تعلیم بتائی ہے، ایک لائن میں کھڑے ہو کر ہم کارڈ کو حاصل کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، مجھے یاد نہیں کتنے لوگوں نے فون پر کہا، کتنے لوگوں نے لکھ کر دیا، لیکن میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے ہمارے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. اور ایک بات اور کہ بہت سے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں. بھائی یہاں میرے ساتھ آئے ہوئے حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم ہیں، اسی طرح مولانا عبدالکریم ہیں، قاری سراج صاحب ہیں. یہ بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے قراء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں. اور خاص کر کے میرے رفیق محترم حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہم. بھائی میرے سورت کے سب سے بڑے دوست ہیں اور سب سے زیادہ مجھے یہی ستاتے ہیں. اسی لیے ابھی شروع میں وہ جو نظم پڑھ رہے تھے نا کہ ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. میں نے یہی کہا تمہاری طرح پڑھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا عباس صاحب بھی یہاں پر تشریف فرمائے، میرے خاص دوست ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی عمر میں اللہ خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ ان کے ہر چیز میں ترقی نصیب فرمائے. اور تو یہ جو علماء کرام بیٹھے، یا ہو سکتا سامنے بھی کتنے علماء کرام بیٹھے ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے دوستوں ایک آخری بات میں آپ تمام سے کہوں گا کہ دیکھو میں کوئی صورت میں نیا آدمی نہیں ہوں. میں بار بار آتا ہوں، مجلسوں میں آتا ہوں، بیانوں میں آتا ہوں اور آپ لوگوں سے بار بار میری ملاقات ہوتی ہے. میرے دوستوں ہر وقت میں یہی اعلان کر کے جاتا ہوں کہ بھائی کوئی ملاقات، یہی اعلان کرتا ہوں کہ کچھ اور کرتا. لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب سے ملاقات کر لوں تو میں یہاں بیٹھوں گا. لیکن وہی بات، اگر آپ لوگ دھکا دھکی کرو گے، چھوٹے چھوٹے بچے درمیان میں کچل جائیں گے تو میرے دوستوں میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. اس لیے آپ لوگ بہت ترتیب کے ساتھ، جن جوانوں نے یہ پروگرام رکھا، وہ جوان بھائی ہمارے جوان بھائیوں نے جو پروگرام رکھا یہ بہت بیچارے کوشش کے بعد رکھا. کئی مرتبہ انہوں نے فون کیا، میں نے تعریف بھی ادھر سے ادھر بدلی، میں ان سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں ان جوانوں نے بہت محنت کے ساتھ پروگرام رکھا اور ان جوانوں کی محبت میں میں ملاقات کے لیے تیار ہوا.
اس لیے میں سوچتا رہا کہ بھائی ہر وقت میں سورت میں آتا ہوں بس چلا جاتا ہوں آتا ہوں چلا جاتا ہوں. اس وقت ان جوانوں کو دیکھا بالکل بیچارے نو نہال یہ دیکھو جوان بھائی بیٹھے بالکل ابھی بیچارے جوانی میں قدم رکھ رہے, اتنا بڑا پروگرام کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ ان کو پل صراط پر بجلی کی طرف پار کروا دے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے. تو میں یقیناً آپ تمام سے ملاقات کروں گا, لیکن بھائی کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا, اس لیے کہ ملاقات کرنا سنت ہے اور دھکا دینا حرام ہے. جب کوئی حرام کام آئے تو سنت کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی تو بالکل ترتیب کے ساتھ سب آؤ گے, میں ملاقات کروں گا, لیکن ملاقات کا طریقہ بھائی صحیح ہونا چاہیے. صحیح طریقہ ہوگا نا. میں تو دیکھتا ہوں کوئی ملاقات کرتا تو کوئی یوں ہاتھ دباتا کوئی یوں ہاتھ پکڑتا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوں ہاتھ ملاقات کریں گے پھر کوئی ہاتھ گھماتا. میں نے کہا بھائی کوئی ڈائل کرتا فون نمبر کوئی گھماتا. بھائی جو ہمارے نبی نے طریقہ بتایا بھائی دونوں ہاتھ سے ملاقات کریں, میں بھی دونوں ہاتھ رکھوں اور ساتھ میں السلام علیکم اور میں کیا کہوں. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے ملاقات کرتا وہ سلام کہتا, یہ سلام کا جواب دیتا, اللہ کہتے میں نے دونوں کے گناہ معاف کر دیے. تو میرے دوستوں بہت بڑی بات ہوگی, آپ لوگ ملاقات کرو گے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. بھائی میں بھی تو محتاج ہوں. تو چلو پہلے سب دعا کر لے, درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. توکلنا علی الحی الذی لا يموت. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من وكبره تكبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ معاف کر. اللہ بہت گناہ کیے. اللہ بیان کرنا آسان ہے, سننا آسان ہے, اللہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ یہ زنا کے گناہ سے ہمیں بچا لے. اللہ یہ زنا کے گناہ سے بچا لے. اللہ اس میں آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. اللہ بچا لے. اللہ زنا کے گناہ سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو بڑا کریم ہے مولا, تو بڑا رحیم ہے مولا. ہم جانتے ہیں اے اللہ, ہم جانتے ہیں اے اللہ, ہم اقرار کرتے ہیں ہم بہت بڑے مجرم ہیں مولا. ہم اقرار کرتے ہیں ہم بہت بڑے مجرم ہیں مولا. اتنے بڑے محلے میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ہم مجرم ہیں مولا. اور ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ جب کوئی بندہ اقرار کرتا ہے تو تجھے بھی پیار آ جاتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا. اے پروردگار معاف کر دے مولا. اے پروردگار ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ, اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ تو نے آج تک ہمیں کھلایا پلایا, کبھی تو نے ہم کو عذاب نہیں دیا مولا. اے اللہ صورت میں پلیٹ کی بیماری آئی تو نے بچا لیا. اللہ صورت میں زلزلہ آیا تو نے بچا لیا. اے اللہ آسمانوں نے اپنے جوہر دکھائے تو نے بچا لیا. اللہ زمین پر سیلاب آیا تو نے بچا لیا. اللہ تو چاہتا تو ہمیں بھی بہا سکتا تھا. اللہ تو ہمارا جنازہ اٹھا سکتا تھا. اللہ تو ہمیں کلمہ سے محروم کر سکتا تھا. اللہ ہمیں بھی کوئی میونسپلٹی والا اٹھا کے لے جاتا ہے. اے اللہ معلوم نہیں کہیں جا کے ہمارے جنازے کو جلا دیتا ہے. اے اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا. اللہ تجھے کون روکنے والا تھا. اللہ تجھے کون ٹوکنے والا تھا. اللہ کئی لوگوں کے جنازے جل گئے مولا. کئی لوگ بغیر کلمے کے چلے گئے مولا. کئی لوگوں کو کفن کا کپڑا بھی نہ ملا مولا. اے اللہ تو چاہتا تو ہمارے ساتھ کر سکتا تھا, لیکن معلوم نہیں اللہ تجھے ہماری کون سی چیز پسند آئے. اللہ تجھے موقع دے دیا مولا, تجھے موقع دے دیا مولا. اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو چاہے تو آنکھوں کو پھوڑ سکتا ہے. اللہ تو چاہے تو ہمیں زمین میں دھسا سکتا ہے. اللہ تو چاہے تو ہمیں سمندر میں ڈبو سکتا ہے. اللہ تو چاہے تو آسمان سے آگ برسا سکتا ہے. اللہ تجھے کوئی روکنے والا نہیں, لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے مولا. پروردگار معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اور اللہ جس دن سے پڑھا عجیب حال ہے مولا. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان بھی اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اس کو کچل دوں. اللہ زمین اجازت مانگتی ہے میں اس کو نگل جاؤں. کہ اللہ فرشتے اجازت مانگتے کہ میں اس کو پٹک دوں.
اے اللہ اے اللہ اے اللہ، وہ جب اجازت مانگتے ہیں تو تو کتنے پیار سے کہتا ہے اے آسمان اے زمین اے فرشتے، اگر تیرا بندہ ہے تو کر لے اور میرا بندہ ہے تو میرے پاس بھیج دے، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے، میرا بندہ میرے حوالے کر دے۔ اللہ یہ آسمان زمین اور فرشتے تجھے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو تیرے بندے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تو فرماتا میری عزت کی قسم میں تو اس کی توبہ کا انتظار کروں گا، میں تو انتظار کروں گا، یہ آئے گا، یہ میرے پاس آئے گا، یہ میرے پاس آ کے معافی مانگے گا اور جب آئے گا تب میں اسے معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بڑی مبارک کری ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے مولا، حضرت ابراہیم کا مہینہ ہے مولا۔ اللہ اسی مہینے میں ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی تھی مولا، اللہ وہ ابراہیم کا کلیجہ سب پھٹا ہوگا مولا۔ اے اللہ اپنے لگتے جگر اپنے نور نظر کے گلے پر چھری چلانے تیار ہو گئے۔ اے اللہ ابراہیم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، حضرت اسماعیل کے صدقے معاف فرما دے۔ یا اللہ بڑا مبارک مہینہ ہے مولا، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف، اللہ ہماری ماں کو معاف، ہماری ماں کو معاف، اللہ ہماری ماں کو معاف فرما، ہمارے والد کو درجے کو بلند فرما دے۔ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت ہے مولا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے مولا، انہیں کی وجہ سے آج ہم کہیں کے بیٹھے ہیں مولا۔ اللہ ماں کے احسان کو کوئی چکا نہیں سکتا، باپ کے احسان کو کوئی چکا نہیں سکتا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو تندرستی عطا فرما دے، ان کو صحت عطا فرما دے، ان کو ہم سے راضی کر دے، ہم کو ان سے راضی کر دے کہ اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے جوان ہم سنتے بولا، کتنے جوان ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے تیار ہو سکتے، اللہ کتنے جوان ماں کو دھکا دیتے ہیں، کتنے جوان ماں کو گالیاں دیتے ہیں، کہ اللہ بچا لے ورنہ موت کے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ کہ اللہ ہمارے جوانوں کو بچا لے مولا، ہمارے جوانوں کو بچا لے مولا۔ اللہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، اللہ جن کے ماں باپ انتقال کر گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ ماں یاد آتی ہوگی مولا، کس کو ماں یاد نہ آئے مولا، ماں کا بولنا چلنا کون بھول سکتا مولا۔ اے اللہ کتنے میرے بھائی بیٹھے ان کو اپنے ابا یاد آتے ہوں گے، اللہ ان کو اپنے ابا یاد آتے ہوں گے، مرحوم باپ یاد آتا ہوگا مولا۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے۔ کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ میرے شیخ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں مولا، اے اللہ ان کے فیوز کو جاری و ساری فرما، اے اللہ ان کی محبت سے ہمارے دل کو سرشار فرما، اللہ ان کو جو تو نے اپنی معرفت دی ہے اس کا ایک حصہ ہم غریبوں کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اولیاء کرام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش سے بچ رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ تم سے اشارہ چاند کے جانب ساری دنیا کرتی چاند کی کرنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ اصحاب نبی کا سب سے سب مخلوق سب سے افضل، صدیق جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں،
سب کے بس کی بات نہیں، ملک کا دورہ کرنے والے سلطان سے ساروں کے دیکھا دست لگانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ عثمان کا ہم سے مائے بے شکل ممکن ہے، عثمان کا ہم سے مائے بے شکل ممکن ہے، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ اسلام کا زندہ لے کر ہے دروازے پڑھتے، اسلام کا زندہ لے کر ہے سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ اصحاب پیغمبر کے اوپر جان قربان کرتے، دین کے سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ دشمن سے بدلا ہر ایک دل میں جذبہ، دشمن سے بدلا ہر ایک دل جذبہ، دشمن کو جلے اپن لگانا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ دین کے خاطر ضرورت جانا قدر دین کے خاطر ضرورت جانا قدر پھر بھی دعائیں دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ کفر کیے ظلمت میں ایمان کا بجانا مشکل ہے، کفر کیے ظلمت میں ایمان کا بجانا مشکل ہے، مسلم بن کر رہنا، مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ عشق نبی کا آسان عشق نبی کا آسان فرمان نبی فرمایا سب کے بس کی بات نہیں،
سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا ہے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔